الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول رب العالمین وآلہ الطیبین واصحابہ المطہرین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ القدیم فی خطابہ العظیم کل نفس ذائقۃ الموت وأيضا قال الله تعالى في كتابه القديم في مكان آخر خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. حضرات، یہ نورانی محفل جس میں آپ شریک سعادت ہیں، یہ ایصال ثواب کی محفل ہے. ایک اللہ کے بندے کی روح کو ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کی نذرانہ پیش کرنے کے لیے یہ علماء کرام اور آپ ہم سب لوگ یہاں پر شریک اجلاس ہوئے. اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ 40 افراد جہاں اکٹھے ہو کر دعا کرتے ہیں تو ان میں ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو مستجاب الدعوات ہوتا ہے، یعنی اس کی دعا کو رب قبول فرماتا ہے. اور ایک بندے کی دعا قبول ہوئی تو اس کے صدقے میں سب کی دعائیں قبول ہو گئی. اور 200 افراد اگر کہیں دعائیں استغفار کریں یا نماز جنازہ پڑھیں تو اس میں ایک بندہ مقرب بارگاہ ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بہت قریب ہوتا ہے. اس کے صدقے میں سب کی حاضری قبول ہو جاتی ہے. تو اب یہ کچھ تو سردی کا کمال ہے، کچھ آپ کی پالی کا یہ جمال ہے کہ آپ کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں. ماشاءاللہ آپ کے امام صاحبان جو آ گئے ہیں تو وہ آپ کا سب کفارہ ادا کر دیں گے کہ وہ خود حاضر ہو گئے. اور جب قوم کا امام آ جاتا ہے تو سمجھے پوری قوم ہو جاتی ہے. سرکار کا یہ شریعت کا قانون ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور نماز کے دوران کوئی آپ سے غلطی ہو گئی تو امام اگر درست ہے تو آپ کی نماز خدا قبول کر لے گا. اور اگر امام کی نماز میں کوئی کمی آ گئی تو امام کی بھی گئی اور 50 لاکھ جو نمازی ہیں مقتدی سب کی نماز چلی گئی. امام کی نماز کی درستگی پورے مقتدیوں کی نماز کی تکمیل کی دلیل ہے، اور امام کی نماز کی کمی پورے مقتدیوں کی نماز کی بربادی کی علامت ہے. تو چاہے افراد کم رہیں مگر ائمہ حضرات سب آ گئے تو ان کی دعا جب اللہ نے قبول فرما لی تو سمجھ لو کہ اہل پالی کی سب کی دعائیں قبول ہیں. اخبار مرحوم کے لیے یہ سب حضرات دعا کرنے کے لیے آئے ہیں. یہاں کوئی محفل نہیں ہے، خوشی کی محفل نہیں، یہ مغفرت کی محفل ہے، دعا کی محفل ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کی محفل ہے، اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کا ایک حقیر تحفہ پیش کرنے کی، سعادتیں حاصل کرنے کی محفل ہے. اب یہ ہاتھ پھیلانا بندوں کا کام ہے اور خالی ہاتھوں کی لاج رکھنا یہ رب العالمین کا کام ہے. مگر یاد رکھیں کہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ سچے دل سے جب مسلمان ہاتھ پھیلاتا ہے تو رب کریم اس کے ہاتھوں کی لاج رکھ دیتا ہے، اللہ اسے قبول فرماتا ہے. تو دعا خدا کو پسند ہے. میرے رسول کا فرمان الدعا وخود عبادت، دعا عبادت کی جان ہے. جان کے بغیر انسان کی جسم کی کوئی حقیقت نہیں، ایسے دعا کے بغیر بھی ہماری زندگی کی کوئی حقیقت نہیں. ہمیں ہر قدم نماز نفل کے بعد آپ دعا کریں، نماز فرض کے بعد بھی آپ دعا کریں، اللہ کا ذکر کریں اس کے بعد بھی آپ دعا کریں. جب جب جس لوگ کا آپ کو موقع ملے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں. ہاتھ پھیلا کے دعا کرنا یہ بندوں کا کام ہے اور دعاؤں کو قبول کرنا یہ رب العالمین کے کرم پہ موقوف ہے. مگر کچھ لوگ اس زمانے میں ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو دعاؤں سے گریز کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے میرے خیال سے آپ کی بستی ابھی ان لوگوں سے محفوظ ہوگی. اپنے یہاں راجستھان میں یہ جودھپور ہمارا ان کا سمجھے کہ محور بنتا جا رہا ہے جس کو اپنے اہل حدیث کہتے ہیں. وہ ایسا بدنصیب طبقہ ہے
کہ ان میں ادب کا تو کہیں شائبہ بھی نہیں ملے گا۔ خدا کی قدرت، رسول اللہ کے زمانے میں میرے آقا نے آج سے 1500 برس پہلے فرمایا تھا کہ خالد اس کا سر مت کاٹ، یہ زندہ رہے گا، اس کی نسل چلے گی، قیامت تک چلے گی، یہ میری آل کے دشمن رہیں گے۔ یہ میرے نبی نے کب فرمایا تھا؟ 1500 برس پہلے۔ اور وہ بندہ جو تھا اس کا نام ذوالخویسرہ تھا، وہ اسلامی تاریخ کا پہلا بے ادب تھا، اور وہ اہل حدیث جس کو آپ کہتے ہیں، نام انہوں نے رکھا اپنا اہل حدیث، مگر ان کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ حدیث تو ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ ہر چیز کا ادب کرو، کاغذ کا ادب کرو، مسجد کا ادب کرو، بڑوں کا ادب کرو، آل رسول کا ادب کرو، استاد کا ادب کرو، والدین کا ادب کرو، قوم کے اندر جو بڑے بزرگ ہیں سفید ریش ان کا ادب کرو۔ ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے، از خدا خواہم توفیق ادب، بے ادب محروم باشد از فضل رب۔ میں رب کی بارگاہ میں ادب کی بھیک مانگتا ہوں، کیونکہ جو آدمی ادب کرتا ہے اس کو اللہ کونین کی نعمتوں سے بہرہبر فرماتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ دین دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ بے ادبی اسلام کے اندر مقبول نہیں، اللہ کو بے ادبی پسند نہیں ہے۔ میرے آقا کا کتنا پاکیزہ کردار تھا کہ رسول اللہ کی محفل میں ایک غیر مسلمان گزرتا تھا، اللہ کے حبیب کے سامنے سے ہو کر، یہ اسلام کے شروع کا دور ہے، اس کی داڑھی میں 2-3 بال سفید تھے، تو رب کے محبوب کھڑے ہو جاتے۔ وہ غیر مسلم بڑا خوش ہوا کہ صاحب میں اتنا بڑا آدمی کہ میری عزت اور میری تعظیم اللہ کے محبوب کرتے ہیں، مسلمانوں کے نبی کرتے ہیں۔ ایک دن اس نے داڑھی صاف کروائی، لباس تبدیل کیا، نیا لباس پہنا، نہایا وایا، اور اچھا لباس پہن کے داڑھی وغیرہ صاف کر کے اسی راہ سے گزرا۔ اب جو نبی پاک کی نظر پڑی تو اللہ کے محبوب نے اپنی نظر پاک کو پھیر دیا، دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اب وہ شخص بڑا حیران کہ مولا، جب میرے کپڑے بھی بڑے شکستہ رہتے تھے، میرا حیولہ بھی عجیب و غریب رہتا تھا، میری شکل پراگندہ رہتی تھی، تو اللہ کے نبی کھڑے ہو کر میرا ادب فرماتے تھے۔ آج لباس بھی ٹھیک، شکل بھی ٹھیک، صورت بھی ٹھیک، تو اللہ کے نبی نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، میرے میں کیا کمی آ گئی؟ تو اس نے کسی اپنے قریب کے نبی کے صحابی سے عرض کی، بھائی میری تو ہمت نہیں کہ میں آپ کے پیغمبر کے پاس چلوں اور یہ سوال کروں، مگر آپ نبی سے پوچھیں کہ جب میرا لباس بالکل بوسیدہ تھا، میری شکل پراگندہ تھی، کوئی رنگ روپ نہیں تھا، میرے بال بکھرے ہوئے رہتے تھے، تو اللہ کے نبی کھڑے ہو کر کے میرا ادب کرتے تھے، اور آج میں نے لباس بھی بدل دیا، شکل بھی بدل دی، چہرہ صاف کیا، اور وہاں کے نہایا وایا، کپڑے اچھے پہنے، جو میں نبی کے سامنے سے گزرا تو رسول اللہ نے اپنا چہرے انور مجھ سے پھیر لیا۔ یہ آپ پوچھو کہ اس میں کیا راز ہے؟ اب تو اسلام کی آپ گہرائی دیکھو، اسلام کہاں سے ہمیں بلانا چاہتا ہے، اور سیدھے راستے پر ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اس صحابی نے عرض کی، میرے آقا ایک غلام ہے آپ کا، وہ غیر مسلم، وہ آپ سے اس قسم کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے، وہ الجھا ہوا ہے کہ اللہ کے محبوب ہمیشہ میرا ادب کرتے تھے، لیکن آج میرا لباس، شکل، صورت غنیمت تھی، تو محبوب نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، تو میرے میں کیا کمی ہے اور سرکار اس میں کیا راز ہے؟ تو پیغمبر رحمت نے فرمایا، میرے صحابی میں اس اہل کفر کی تعظیم نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کی داڑھی میں 3-4 بال سفید تھے، اور سفید بال جو بزرگی کی علامت ہے، اور سفید بال رب کے نور سے اس کا تعلق ہے، اس لیے میں ان بالوں کی وجہ سے اس کا ادب کرتا تھا۔ آج بال وغیرہ صاف کر کے آیا تو کوئی نور تھا نہیں، نور سے کوئی اس کا کنیکشن نہیں تھا، تو میں نے اس غیر اہل کفر کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، میں اپنا چہرہ پھیر دیا۔ تو اب غور کریے کہ اسلام باپ کی شان بڑی، استاد کی شان بڑی، عالم کی شان بڑی، امام کی شان بڑی، بزرگوں کی شان بڑی، وہ تو غیر مسلم جس کا اسلام سے بھی کوئی رشتہ نہیں، مگر 2-3 بال سفید تھے، ان سفید بالوں کے وجہ سے وہ عزت کا حامل بنا ہوا تھا۔ تو جو پیغمبر غیروں کی قدر کرے وہ اپنوں کی قدر کرنے کا پیغام کیسے نہیں ہم کو دے گا؟ آج ہمارے یہاں
بے علمی کا اتنا نتیجہ، غرور گھمنڈ کی بیماریاں اتنی بڑھ گئی کہ ہم تباہ ہو رہے ہیں پوری دنیا میں۔ یہ نہیں کہ انڈیا میں ہمارا کیا حال ہے، راجستھان تو غریب بالکل اتنا، اس کو چھوڑیے، کسی وجود میں نہیں ہے۔ میں دنیا کی خبر رکھتا ہوں، دنیا کے کسی کونے میں مسلمان کے پاس عزت نہیں۔ اور یہ بربادیاں کیوں آئی؟ جبکہ اللہ نے آپ کو دولت دے رکھی۔ آپ دیکھیے عرب کی دنیا میں خزانے کے خزانے بھرے ہوئے، وہ سب پہ امریکہ نے قبضہ کر لیا، اور وہ مسلمان جو دولت کے مالک تھے وہ فقیر بن کے امریکہ کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال چکے۔ چاہے عرب کنٹریز میں سعودیہ ہو، چاہے دبئی والا کمپنی ہو، چاہے کویت ہو، چاہے عراق ہو، یہ تو سب برباد ہو۔ تو قوم نے، ہمارے غرور نے ہمیں برباد کر دیا۔ اسلام ہمیں جھکنے کا پیغام دیتا ہے۔ رسول اللہ نے صدیوں پہلے فرمایا، اسلم تسلم، اے میرا غلام تو جھکتا چلا جا، رب تجھے بڑھاتا چلا جائے گا۔ جو انسان جھکتا ہے رب اسی کو بڑھاتا ہے۔ آپ زمانے کی رفتار کو دیکھیے، آپ نے دانا زمین کے تہ میں ڈالا، آپ کھیتی کرنا، مفتی صاحب میں نے کھیتی کر دی، آپ نے دانا ڈالا زمین میں، اس پر آپ نے پاؤں بھی رکھے، جوتا بھی رکھا، پانی کا طوفان بھی آیا، کیچڑ بھی آیا، سب کچھ اس کے دانے نے اپنے کلیجے پہ برداشت کیا، مگر اس نے جو صبر کیا تو رب نے اتنا کمال دیا کہ وہ کوپر کی شکل میں نازک نرم ریشم کی طرح نکلا، مگر پہاڑ جیسی زمین کا کلیجہ چاک کرتا ہوا باہر نکل آیا۔ زمین روک نہ سکی، اس نے ذہن دیا، بندہ یاد رکھ تو مجھے دیکھ، میں بہت نازک ہوں، بہت کمزور ہوں، بہت پتلا ہوں، بہت رقیق ہوں، بہت ملائم ہوں، یہ سب میرے میں خوبیاں ہیں، مگر میں نے جھکنا سیکھا ہے۔ تو رب نے زمانے کو کاٹنا بتا دیا کہ جو جھکتا ہے اس کے سامنے دنیا کٹتی چلی جاتی ہے اور زمین ہموار ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ اتنی نزاکت کے باوجود بھی زمین کے سنگناک کلیجے کو چاک کرتا ہوا باہر نکلتا ہے۔ پھر ہوا کے جھونکے آتے ہیں تو ہمیں صبر کا پیغام دیتا ہے، کبھی ادھر جھکا، کبھی ادھر جھکا، اے مسلمان مجھے دیکھ لے، تیرے پر مصیبت آئے گی، کبھی طوفان آئے گا، کبھی رزق کا طوفان، کبھی کھانے کا طوفان، کبھی روزی کا طوفان، کبھی اولاد کی تکلیف، کبھی ماں باپ کی تکلیف، کبھی مالی تکلیف، کبھی بھائیوں کی تکلیف، کبھی اپنوں کا درد، کبھی بیگانوں کا درد، یہ سب یوں کے چلیں گے، مگر تو مجھے دیکھ، انظر الیہ، انظر الیہ، تو مجھے دیکھ، ادھر کا طوفان آیا میں ادھر جھک گیا، ادھر کا طوفان آیا ادھر جھک گیا، طوفان مسکرا کے چلا گیا اور میں مسکراتا اور بڑھتا چلا گیا، طوفان ختم ہوتا چلا گیا، مگر میں جھکنا سیکھا تو طوفان مٹا، طوفان والا نہیں مٹا، میں مسکراتا رہا۔ آخر خدا نے میرے صبر کا جب جام چھلکنے لگا تو مجھے اتنا نوازا کہ میں پھل پوش بن کر کے آسمان کے کنارے تک چلا گیا۔ اب کسان مسکراتا ہے، مفتی صاحب میری کھیتی تو دیکھ لو، چمن بن چکا ہے، کل دانا جس کو ہم نے پیروں میں روندنا شروع کیا تھا، آج وہ پیروں والا دانا پورے کھیت کو چمن بنا چکا ہے، جنگل کو نخلستان میں بدل چکا ہے، بیابان کو گلستہ و بوستہ بن چکا ہے، کل جہاں ویرانے تھے آج وہاں پر پھول کھل رہے ہیں۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ جھکنے کا نتیجہ ہے۔ جو جھکا اس نے زمانے کو دلہن بنا دیا، جو اکڑ گیا اس کا نام و نشان زمانے سے مٹ گیا۔ تعلیم اسلام نے ہمیں دی ہے، اسلم تسلم، یہ مسلمان غرور مت کرنا، گھمنڈ مت کرنا، جو جھکے گا وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ تاریخ دیکھو، اجمیر کی پہاڑیوں میں جاؤ، جھکنے والے مست قلندر تمہیں ملے گا، جس کو دنیا ہندو الولی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ راتوں کو سجدہ ہے، دن کو سجدہ ہے، اجالے میں سجدہ ہے، اندھیرے میں سجدہ ہے، دشمنوں کے درگاہ میں سجدہ ہے، دوستوں کی بزم میں سجدہ ہے۔ میرے غریب نواز کو دیکھیے تو سجدے کے سوا تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ بہت بڑا انڈیا کا عالم تھا علامہ فرشتہ، جس نے تاریخ فرشتہ لکھی ہے، محمد قاسم ان کا نام تھا۔ ان سے کسی سے مولوی نے پوچھا، حضرت آپ نے غریب نواز پہ بڑی تحقیق کی ہے، پوری عمر گزار دی، غریب نواز مدینے سے کب چلے اور قصبہ ہارون کب آئے، پھر بغداد کب آئے، جودی پہاڑی پہ کب آئے، سمرقند میں کب آئے، لاہور میں علی باپا کے درگاہ میں کب آئے، پانی پت کے صحرا میں کب گزرے، دلی کے چمن میں کب آئے، اجمیر کی پہاڑیوں میں کب پہنچے؟ آپ نے 62 برس تک غریب نواز پہ ریسرچ کیا، تحقیق۔ 65 سال تو ہماری عمر بھی نہیں، اس سے پہلے میاں بھائی ڈالنا کھا کے چلا جاتا ہے، گھمنڈ کا پتلا بنا رہتا ہے، پتہ نہیں کہ کل زندگی کا کیا بھروسہ۔ میرے عزیز، جب کل کا نہیں پتا تو آج ہم خدا کو یاد کیوں نہیں کریں، سجدہ کیوں نہیں کریں؟
باپ کے قدم کیوں نہیں چومے, ماں کے تلوے کیوں نہیں چومے کہ مفتی صاحب کل پتہ نہیں کیا ہوگا, میری ماں آج ہے کل مرے گی تو میں کس کے پاؤں چوموں گا, میری جنت تو ان کے تلووں میں چھپی ہوئی ہے, آج چوموں تو مجھے جنت ملے گی. لیکن ہم غرور کے پتلے بن جاتے ہیں, جہالت کے فرمانے بن جاتے ہیں, اسلام کی روح سے ناواقف ہو جاتے ہیں. بربادیوں کے شکار ہونا تو گوارا ہے, لیکن اسلام کی مسکراہٹ کا دیکھنا ہم کو گوارا نہیں. میرے اسلام کی تعلیم دیکھو. غریب نواز کو پوچھا, حضرت بتاؤ اپنے 62 سال غریب نواز پہ ریسرچ کی تو اتنا مجھے بتا دو کہاں مدینہ اور کہاں اجمیر. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ایک انتہائی انوکھا تحقیق کا ایک سرنغمہ ہے. آپ کی تحقیق ہے کہ مدینہ شریف سے جس راستے سے غریب نواز چلے اور جو تاریخوں نے جس کو محفوظ رکھا, اس تاریخی نقطہ نظر سے اجمیر شریف پہنچنے میں 11,000 کلومیٹر کا سفر. کتنا سفر ہوا؟ 11,000 کلومیٹر. آج ہم 2 کلومیٹر چلتے تو پسینہ ہے. مفتی صاحب تھک گئے, حاجی صاحب تھک گئے, وہ 2 کلومیٹر چل کے ہم تھک جاتے ہیں, اور رب کے ولی نے 11,000 کلومیٹر کا سفر کیا. اور وہ سفر نہ پلین کا تھا, نہ کار کا تھا, نہ اے سی کا تھا, نہ ٹرین کا تھا, وہ پیدل سفر تھا. پائے مبارک آپ کے چھلنی ہو گئی, کبھی پہاڑوں کے چلے, کبھی پتھروں پہ چلے, کبھی پہاڑ کی کوہوں سے چلے, کبھی سنگریزوں پہ چلے, کبھی خاردار وادیوں سے چلے, کبھی پتھروں سے ٹکرائے, کبھی دریا کو پامال کیا, کبھی چٹانوں کو ساروں کو زیر و زبر کیا, کبھی شیروں کا مقابلہ, کبھی چیتوں کا مقابلہ, کبھی درندوں کا مسئلہ, کبھی سانپ کا مسئلہ. مگر رب کا ولی چلتا چلا گیا اور رب کی مخلوق سلام کر کے جدا ہوتی چلی گئی. حضرت آپ کا راستہ ہم نہیں روکتے. جب اللہ والا ہو جاتا ہے تو ہر مخلوق اللہ والے کی غلام بن جاتا ہے. پھر وہ درندہ نہیں رہتا ہے, پھر وہ پرندہ بن جاتا ہے. وہ سانپ نہیں رہتا ہے, وہ غلام یار بن جاتا ہے. تمام چیزوں کو پامال کرتا ہوا غریب نواز اجمیر آیا. 11,000 کلومیٹر کا زندگی کا طویل تر سفر پاؤں پہ طے کیا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بتاؤ اتنے لمبے سفر میں کبھی بخار, کبھی درد, کبھی سکھ, کبھی دکھ, کبھی رات, کبھی اندھیرا, کبھی اجالا, کبھی بخار, کبھی حدت, کبھی شدت, کئی منظروں سے غریب نواز کو گزرنا پڑا ہوگا. تو اتنے ہزاروں میل کے سفر میں تو انسان کو تکلیف رہی ہوگی. تو اتنا مجھے بتا دو کہ غریب نواز کی نمازی کتنی قضا مدینے سے اجمیر تک, اس سفر میں نماز کتنی قضا ہوئی. یہ سوال کرنے والا بھی عالم تھا اور جواب دینے والا علم کا پہاڑ تھا. ہماری طرح امام نہیں تھا, علم کا پہاڑ تھا. ایسا ان لوگوں کا علم تھا. تو اس نے کہا بیٹا کیوں پرسی. وہ حیرت میں کھو گیا. تو کیا پوچھتا ہے؟ چنتا نماز ہا قضا شد. غریب نواز کی نمازی کتنی قضا ہوئی. سوکن عزت متعاد زر زندگی یش سجدے تہجد ہم قضا میں شد. رب کعبہ کی قسم 97 سال کی عمر یا 98 سال کی عمر میں تہجد کا سجدہ بھی کبھی قضا نہیں. نماز فرض تو بڑی بات ہے بیٹا, بڑی بات ہے. تہجد کی نماز نفل ہے, پڑھو تو ثواب, نہیں پڑھو تو کوئی گھاٹا نہیں. اس نماز کے سجدے کو جو آدھی رات کو پڑھی جاتی ہے, رب کے ولی نے اس کو ترک نہیں کیا تو نماز فرض کیسے ترک کر سکتے. یہ کردار کا جھکنے والوں جس کا نام سلطان الہند ہے, عطائے رسول ہے, غریب نواز علیہ رحمہ ہے. میرے پیارے کو خضاب لگانے سے ولی نہیں بنتا, سرما لگانے سے ولی نہیں بنتا, عورتوں سے پیر دبانے سے ولی نہیں بنتا ہے. جگر جلتا ہے جب ولی بنتا ہے, روح تڑپتی ہے جب ولی بنتا ہے. تب کسی دیوانے نے کہا مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. جب دانا زمین کی پستیوں میں فنا کی وادیوں سے گزرتا ہے تب عروج سوریا بن کے زمانے پہ چھا جاتا ہے. ایسے تھوڑی نہ بنتا. ولی بننا بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ صاحب فرما لگا دیا, 2-4 ادھر ادھر کی کمپنی کے مفتی صاحب میرے بھی مرید ہیں. تیری بیوی پہ تو کنٹرول نہیں کر سکا, مرید بنا کے کیا کرے گا بیٹا. پہلے بیوی کو مسلمان بنا, پھر دوسروں کو مرید بنا. ہم اسلام کو پڑھیں, ہم اسلام کو سمجھیں, ہم اسلام کی تعلیم اپنے گھر سے شروع کریں, اپنے بچوں سے شروع کریں, اپنی اہلیہ سے شروع کریں, اپنے پوتوں سے شروع کریں, اپنے بھائیوں سے شروع کریں. میرے رب کا فرمان وانذر اشد قد اقربی محبوب, پہلے ان کو سمجھائیں.
قریب والوں کو سمجھائیے، جگر گوشوں کو سمجھائیے، روح رواں ہے ہستیاں ان کو سمجھائیے، پہلے اپنے عزیزوں کو سمجھائیے، پھر آگے جا کے جب محبوب کے لیے پیغام یہ ہے تو ہم کہاں ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم پہلے اپنے گھر سے تبلیغ کریں، اپنے محلے سے تبلیغ کریں، اپنے قبیلے سے اگر ہمارے ساتھی نمازی بن گئے، ہمارے بچے نمازی بن گئے، ہمارے دوستی وہ جس میں اسلام کی روح ملے، میں تو لعنت ایسی دوستی پہ، شراب بنیا ہو یا دیواری بن جاؤ، سینما کے اور ٹی وی کے بیمار بن جاؤ تو بربادی، یہ کیسی دوستی؟ عالم کی دوستی کی خوبی یہ ہے، وہ عالم سچا کہ جس سے دوستی کرے اسے جنتی بنا دے، تب تو ہے مزہ، یہ تو بندر بنانے والی تو بہت مخلوق بیٹی ہے، جنتی بناؤ یہ مزہ۔ آپ نے دیکھا سرکار موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں ایک بے ایمان تھا، اس کا نام فرعون تھا اور اس کا وزیر تھا قارون، وہ ایک مست فقیر تھا، وہ غریب تھا بیچارہ جاہل۔ دیکھو میرے بھائی، علم روشنی ہے، علم نور ہے، علم پرکاش ہے، علم نور ہے، نور ہے تو راستہ ملے گا۔ مفتی صاحب یہ جامع مسجد کا راستہ ہے، یہ بیٹا یہ مسافر خانے کا راستہ، آپ جانتے ہیں تو بتائیے، اور چمک رہی ہے لائٹ، نابینا کو کیا پتا جامع مسجد کا راستہ کون سا ہے اور مسافر خانے والا راستہ کون سا ہے؟ نابینا کو کوئی پتا نہیں۔ یاد رکھیے العلم نور والجہل ظلمت، میرے آقا نے صدیوں پہلے فرمایا کہ علم سراپر روشنی کا نام ہے اور جہالت اندھیرے کا نام ہے۔ اندھیرے سے منزل کا سراغ نہیں ملے گا، علم ہوگا تو ہمیں اپنی زندگی کا سراغ ملے گا کہ کامیابی کا راستہ کون سا ہے، کس راستے پہ ہم چلیں گے تو ہمیں رب کا قرب نصیب ہوگا، اسلام کی مقدس تعلیم نصیب ہوگی، ہمیں اس دنیا کی تمام برکتیں و نعمتیں حاصل ہوں گی۔ علم ہے تو سب کچھ ملے گا، علم نہیں تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ غور کیجیے آپ، وہ بندہ فقیر تھا، اس زمانے کا ولی تھا، تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ میرا بندہ جو دعا کرے گا میں اس کی دعا کو قبول کر دوں گا۔ اتنا عابد، پہاڑ کے غاروں میں رہتا تھا، سرکار موسیٰ کا زمانہ تھا، فرعون کی موسیٰ کلیم اللہ کا آپس میں ٹکراؤ، تو وہ فرعون اپنی کمپنی کو لے کے اس فقیر کے پاس گیا کہ کل میرا موسیٰ کلیم اللہ سے مقابلہ ہے، آپ دعا کرو کہ اللہ مجھے کامیابی دے اور موسیٰ کلیم اللہ کو شکست دے۔ تو وہ جاہل، اس کو پتہ نہیں کہ نبی کے خلاف دعا کروں گا تو میرا ایمان ہی چلا جائے گا، اس لیے علم ضروری ہے، علم کے بغیر پر جل جاتے ہیں۔ پرندہ ہوا میں پرواز کب کرے گا حاجی صاحب؟ جب اس کے پر کاٹ دو تو کبھی چاہے مور ہو چاہے وہ باز ہو پھر اڑ نہیں سکتا۔ ہمارا پر ہمارا علم، آپ دنیا کا تعلیم دو، بچوں کو کالج بھیجو، یونیورسٹی بھیجو، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، آئی ایس آئی پی ایس بناؤ، اسلام منع نہیں کرتا ہے، مگر اتنی تعلیم دو کہ وہ سمجھے کہ میرے باپ کا مجھ پہ کیا حق ہے، میری ماں کا مجھ پہ کیا حق ہے، میرے بھائیوں کا مجھ پہ کیا حق ہے، میرے پڑوسیوں کا مجھ پہ کیا حق ہے۔ یہ تعلیم جو ہے روشنی والی، یہ فقط قرآن کے پاروں میں ملے گی، یہ اسکول کے تھیٹر میں نہیں ملے گی، یہ قرآن کی باروں میں ہمیں ملے گی۔ تو ہم اپنی اولاد کو کم سے کم وہ تعلیم دیں جس سے اتنی ہمارے اولاد کو تعلیم و سلیقہ آئے کہ ہمیں پر اسلام کا کیا حق ہے، مسجد کا ادب کیسے کیا جائے، بھائی برادر کی تعظیم و توقیر کیسے کی جائے، استاد اور محترم مرشد کا ادب کیسے کیا جائے، اور اپنے پڑوسی کا خیال کیسے رکھا جائے۔ یہ سلیقہ سلیم کب آئے گا کہ ہمارے پاس قرآن کی تعلیم ہو، حدیث کی تعلیم ہو، قرآن کا نور ہو، قرآن کی تعلیم ہو، قرآن کی روشنی ہو، جب آئے گا۔ اب وہ اتنا بڑا فقیر مگر علم نہیں، اب غور کرو، ولی مگر علم نہیں، تب بزرگوں نے کہا ہے، واہ واہ درود شریف پڑھیے گا، یہ جہالت انسان کو تباہی کے چوراہے پہ لا جاتی ہے، برباد کر دے۔ ایک تھوڑی سی غلطی ہوئی، ہم نے سمجھا حضرت اس سے کیا ہوگا، سب ایمانی چلا جاتا، سب زندگی ختم ہو جاتی۔ جاہل پورے زندگی کی بات، نیام اختتو شگر و شیر بات، جہالت سے بھاگو جیسے تیر کمان سے نکل کے بھاگتا ہے، اس کے بغیر تو منزل مل نہیں سکتی۔ اس نے دیکھا کہ میرے پاس تو بادشاہ آ گئے، قارون آ گیا، کہا حضرت آپ دعا کر لو ہمارے حق، آپ کہیں گے وہ ہم انعام۔ اس احمق نے ہاتھ اٹھا لیا، یہ تھی جہالت، ولی ہے ہاتھ اٹھا لیا۔ ادھر رب نے سرکار کلیم اللہ پہ وحی بھیجی، میرے نبی وہ نادان، آپ میرا ولی تیرے خلاف دعا کر رہا ہے،
وہ ولی ہے تو میرا نبی ہے، تو دعا کر، ہاتھ اٹھا، مولا مجھے کامیابی دے اور فرعون کو شکست دے۔ تو نبی کی ولی کی دعائیں ٹکرائیں گی تو ولی کی دعا کو مسترد کر دوں گا اور نبی کی دعا کو قبول فرما دوں گا۔ سرکار موسیٰ نے بولا تو اس دشمن کے مقابلے میں اسلام کو کامیابی عطا فرما، مجھے سرفرازی عطا فرما۔ دعائیں ٹکرائی تو موسیٰ کلیم اللہ کی دعا اللہ نے قبول فرما دی، اس نادان کی دعا اللہ نے رد فرما دی۔ میرے پیارے جو جنت میں شاندار محل بنا تھا، دیکھو آپ، وہ محل اس کے لیے تھا مگر ایمان بھی چلا گیا، محل بھی چلا گیا، دوزخ بھی بنا۔ کیوں گیا؟ کیوں کا جواب تلاش کرو تو اس نے علماء لکھتے کہ فی سر اسم انہو استعنس من الکفر، ایک لمحے کے لیے اس نے غیر سے دوستی کی تو اس کی عمر بھر کی کمائی پر بات۔ یہ ہے دوستی جاہلوں کی، نادانوں کی۔ اور موسیٰ کلیم اللہ نے دعا کی، اللہ نے قبول کر لی تو وہ جہنمی چلا گیا، اور اصحاب کہف کا کتا جس نے نیکوں کی دوستی کی وہ کتا ہو کر کے جنت میں چلا گیا، اس نے محل پہ قبضہ کر لیا اور دوزخ کے انگن میں یہ جناب چلے گئے۔ تو میرے پیارے اچھی کی سوسائٹی ہونی چاہیے، اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں، علماء کے پاس بیٹھیں تو عالم کی صحبت کا اثر کچھ نظر آنا چاہیے۔ اور ہمارے عالم بھی سن رہے ہیں، ہم یہ بات نہیں کریں بیٹا پان لے کے آ جانا، ارے سگریٹ لے کے آنا، یہ کام تو رام لال کا کام ہے، عالم کا کام نہیں۔ عالم یہ کہے کہ بھائی دعائے قنوت کتنی تجھے یاد ہوئی، اذان والی دعا یاد ہوئی کہ نہیں ہوئی، گھر میں قدم رکھتا ہے تو سلام کیسے کرتا ہے، اپنی بیوی کو سلام کر، اپنی ماں کو سلام کر، اپنے باپ کو سلام کر، کیونکہ ان علماء کو معلوم ہے، رسول کی حدیث ہے کہ 24 لمحوں میں ایک لمحہ سعید ایسا آتا ہے کہ باپ یا ماں اولاد کے حق میں جو دعا کر دیتے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول فرما دیتا ہے۔ تو آپ گھر جاتے کہا امی السلام علیکم، والد سے کہا ابو السلام علیکم، باپ نے کہا بیٹا وعلیکم السلام، ماں نے کہا بیٹا وعلیکم السلام۔ اللہ سلام کی معنی کیا؟ اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ تیری زندگی میں برکتیں دے، اللہ تیرے ایمان کو سلامت رکھے۔ تو نے سلام کیا، ماں نے جواب دیا، ساتھ نیک تھی، اللہ نے ماں کی دعا قبول کر لی تو تو قیامت تک کے لیے جنت کا دلہا بن کے چلا۔ کیا پتا کون سی دعا قبول آئی، یا والد نے دعا کی اللہ نے دعا قبول کر لی، تیری زندگی بھی کامیاب، تیری آخرت بھی کامیاب۔ ہم جب عالم کے پاس رہیں تو عالموں کی ذمہ داری کہ ہمیں دین کا پیغام دیں، ہمارے بچوں کو اسلام کے سانچے میں ڈالیں، ان کو نماز کا عادی بنائیں، ان کو کہیں کہ بیٹا یاد رکھ، آدمی شراب پیے گا تو گمراہ، جوا کھیلے گا تو گمراہ، لغزش کرے گا تو گمراہ، ٹی وی دیکھے گا تو گمراہ، سینما دیکھے گا تو گمراہ، لیکن ایمان سے نہیں نکلے۔ لیکن ایک امام کا فتویٰ ہے، نوٹ کر لو، کہ جو آدمی تندرست و توانا ہو کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ ایمان سے نکل گیا۔ سرکار ابو بکر نے جہاد نہیں کیا تھا، ان مولیوں سے آپ پوچھو انہوں نے کیا، انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ انہوں نے زکوٰۃ جو اسلامی نماز کے بعد دوسرا درجہ ہے اس سے انکار کیا، تو سرکار ابو بکر نے تلوار اٹھا لی، نماز کا درجہ تو زکوٰۃ سے بہت اونچا ہے۔ ہاں آپ کی مجبوری ہے، آپ بیمار ہیں تو مسجد مت جائیے، گھر میں پڑھ لو، دکان میں پڑھ لو، فیکٹری میں پڑھ لو، چوراہے پہ پڑھ لو۔ ایک جنگ میں میرے آقا کے ساتھ آپ کے وفادار صحابہ تھے، عصر کا وقت تھا، دشمن کا تعاقب ہو رہا تھا، دشمن بھاگ رہا تھا، پیچھے غلامان مصطفیٰ ان کا تعاقب کر رہے تھے، عصر کا وقت، آفتاب ڈوبنے کے قریب چلا گیا، ایک بھولے صحابی نے تڑپ گیا، یا رسول اللہ الصلاۃ الصلاۃ، میرے آقا نماز، آفتاب ڈوب رہا ہے، اب سوال کر دیا، میرے حبیب ان کے ساتھ ہیں، دشمن کا آخری موڑ ہے، اس کی کمر توڑنے کے بالکل قریب ہو گئے، اب نماز کی طرف مڑیں گے، دشمن پیچھے مڑ کے سب کو شہید کر دیں، کعبہ ادھر، دشمن ادھر، وہ نماز کے لیے رخ ادھر کرو گے تو چہرہ بھی کعبے کی طرف ہوگا تو ان کو موقع مل جائے گا۔ میرے حبیب سوچ رہے، غیب دان نبی، اتنے رب کو پیار آ گیا، کرم تو دیکھو میرے رب کا، یہ بیچارے کیا جانے کہ نبی کی شان کیا ہے، محبوب داور کس کو کہتے ہیں، مختار کل کس کو کہتے ہیں، ہمارے سندھی میں کہتے ہیں گنیا سنا پہ گالی جاسی گل رکھا،
باتوں سے تھوڑی پتا چلتا ہے کہ گڑ میٹھا ہے کہ کڑوا ہے. کسی افریقی بدھو نے کبھی گڑ کھایا نہیں, اس غریب کو کیا پتا گڑ میٹھا کہ تسلوبہ میٹھا ہے؟ وہ تو تسلوبے کو اٹھائے گا. تو ان ملیوں نے کبھی نبی کو پرکھا ہی نہیں, نبی کو سوچ سمجھ کے پڑھا نہیں. ان کو کیا پتا محبوب داور کیا ہے؟ میری آقا کی شان تو رب سے پوچھو کہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے. سوال نبی سے ہو رہا ہے اور جواب نبی کا رب دے رہا ہے. دیر نہیں کی وحی آئی, قرآن اتر گیا. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. محبوب تم اپنے غلاموں کو بتا دو کہ تم جدھر رخ کر دو کہ وہی نماز پڑھ لو. سر جھکانا تمہارا کام ہے اور کعبے کو کھڑا کرنا میرا کام ہے. یہ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ قرآن ہے آپ کا. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. محبوب اعلان فرما دو, سر جدھر جھکا دو گے وہی رب قبول کر دے گا. سر جھکانا تمہارا کام ہے اور کعبے کو کھڑا کرنا رب العالمین کا. جھکنا تو سیکھو, ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے, ہر منزل قریب آ جائے گی. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لہو قلم تیرے. سوال محبوب سے جواب رکھ دینا. یہ نماز کی اہمیت, ہم نماز کو سمجھیں, ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں, ہم اسلام کی روح کو سمجھیں, ہم اسلام کی آتما کو سمجھیں. روح نکلی, کچھ بھائی جا کر کے جلا دیتے ہیں اور کچھ زمین کے حوالے کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ کہو مفتی صاحب یہ تو بیٹا ہے, میرے دل کا ٹکڑا ہے, لیکن باپ کہے گا حضرت جلدی کرو, غسل دو اور جنازہ اٹھاؤ. تو کیوں اتنی جدائی, اتنا تنفر کیوں پیدا ہو گیا؟ پتا چلا کہ محبت کا رشتہ روح سے تھا. روح تھی تو رشتہ تھا, روح نکلی تو تمام محبتیں صرف پڑ گئی. تو ہمارے ایمان کی روح نماز ہے. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو روح سلامت ہے. ہر منزل پہ رب کی طرف سے غیبی آپ فکر مت کرو, تو آئے گا. آج ہلکی سردی تھی, کل گرمی تھی, مولانا کیا خیال ہے؟ کل گرمی تھی, آج سردی ہوگی. ٹائم لگا؟ کوئی ٹائم نہیں لگا. تو رب کے وہاں یہ ٹائم لگے گا. آج تکلیف ہے, کل آرام آ جائے گا. آج فقیر ہو کل لکھپتی بن جاؤ گے. کل لکھپتی تھے آج فقیر ہو گئے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں, جن کے محل تھے وہ مانگ رہے ہیں, اور مانگنے والے محلوں میں بیٹھے ہیں. جو بکریاں چراتے تھے دلی پہ حکومت کر رہے ہیں, وہ جو دلی پہ حکومت کرتے تھے وہ گدیاں چار رہے ہیں. زمانہ بدلتا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. رب فرماتا فرشتوں یہ زمانے کی رسی میرے قبضے میں ہے, میں ادھر بھی موڑ سکتا ہوں, ادھر بھی موڑ سکتا ہوں. راجا کو پرجا بھی بدل دوں اور پرجا کو راجا بدل. پیا چاہے وہ سہاگن ہے, ہم چاہے وہ سہاگن نہیں. تھوڑی سی زندگی ہے پیارے. اقبال صاحب کون سے 90 برس کے تھے, 80 برس کے تھے. نہیں, زندگی کی عمر کی کوئی قید نہیں. رب کا بلاوا آیا کھیل ختم ہو جاتا ہے, سب ہاتھ پڑا رہ جاتا ہے. رات جلے گا پنجارا. ہاتھ آئے تھے تو مٹھی بند تھی. کسی نے امام غزالی سے پوچھا ما سر فی ذالک, حضرت اس میں کیا راز ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے, چاہے مسلمان کا ہو, سید کا ہو, پٹھان کا ہو, مسلم ہو, غیر مسلم ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, اس کی مٹھی بند. وہ جو بچہ جاتا ہے, بندہ جاتا ہے تو مٹھی کھلی ہوئی. سرکار اس میں کیا راز ہے؟ اور حکم ہے حاجی صاحب کہ مٹھی بند نہیں کر سکتے, آنکھیں بند کرو مگر مٹھی کھول دو. دیکھو اسلام کی روح تو سمجھو. آنکھیں بند کرو تو بس ختم, سب کو دیکھ لیا. اب جس کو دیکھنا ہے اسی کو دیکھو, وہی آنکھ کھولے گی, آنکھ نہیں کھولے گی. علی کرم اللہ کی طرح ہے, مگر ہاتھ کھولے رہو. امام غزالی نے فرمایا بیٹا میرے نبی کا فرمان کل مولود یولد علی الفطرت, جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, وہ چاہے ادھر ہو چاہے ادھر. جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پہ پیدا. وہ ابوا یحودانہ ایو نصرانہ ایو مجسانہ. پھر اس کے جو ماں باپ ہیں کبھی ادھر لے جاتے ہیں, کبھی بچہ اسلام میں پیدا ہوتا ہے. تو امام غزالی نے کہا کہ وہ یقبضو روح الایمان, وہ اپنی ایمان کی روح مٹھی میں بند کر کے رہتا ہے. یہ بندو میں آیا ہوں, چاہے کسی کے چوکھٹ پہ آؤں مگر ہوں تو مسلمان. اللہ کو ایک مانتا ہوں, جس نے پانی کے قطرے سے ہیرے کو تراشا ہے, موتی بنا کے مجھے بھیجا ہے. اس رب کو ایک مان کے آیا ہوں. آیا تھا ایمان لے کر اور جا رہا ہے تو ہاتھ کھاتی کیا کا سب چھوڑ کے جا رہا ہوں, کچھ لے کے نہیں جا رہا, سب خالی, ہاتھ خالی. دیکھ لو تو سب ہاتھ پڑا رہ جائے گا. جب رات چلے گا بنجارا. ایسی نازک ہماری زندگی کہ ہم ساتھ کفن بھی ہے. آپ یاد رکھنا, ان عالموں سے پوچھنا کہ کفن میں سوئی نہیں لگا سکتے. آج ہمارے بھائی کچھ سوئیاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں, پتہ نہیں کفن کو پھاڑ دو, قمیص بنا دو, گلے میں ڈال دو, چادر کے ٹکڑے کر کے اس کو سیدھی کر دو, باندھ دو.
رسی سے، مگر سوئی یوز نہیں کر سکتے ہو۔ اسلام نے کہا کہ تو کون ہے، تیری حقیقت کیا ہے؟ آیا تھا تو بے لباس، اور جا رہا ہے تو چیتھڑا پہن کے جا رہا ہے، سلا ہوا کپڑا نہیں، چاہے راجہ ہو، چاہے سکندر ہو، چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہو، چاہے ضیاء ہو، چاہے اندرا ہو، چاہے اندرا کا ابو نہرو ہو، جو جا رہا ہے وہ پھٹا ہوا چادر میں لپیٹ کے جا رہا ہے تاکہ دنیا کو سبق ملے۔ آیا تھا خالی ہاتھ، وہ جاتا ہے بدن پہ کپڑے کا ٹکڑا ڈال کر کے، سلا ہوا کپڑا۔ کپڑا کہتے ہیں مولانا سلے ہوئے، عربی اسلامی ایوس ہوتا ہے، جو کپڑا سی لیا جائے اس کو کپڑا کہیں گے، اگر سلا نہیں ہے تو پھر وہ خرقہ ہے، وہ ٹکڑا ہے۔ تو میرے اسلام نے تعلیم دی کہ اس کو سیو مت نہیں، قمیص کو پھاڑ کے قمیص بنا دو، چادروں کو حیت کر کے ٹھیک کر دو، ان کے گٹھیے باندھ دو، مگر سیو مت نہیں تاکہ پھٹا ہوا کپڑا۔ اسلام کی تعلیم ہے۔ دنیا دیکھے کہ حضرت کل یہ دنیا پہ حکومت کر رہا تھا، آدھی دنیا اس کے قبضے میں تھی، یہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی جس کی دنیا پہ حکومت تھی، اور یہ حضرت سکندر ذوالقرنین جس کی پوری دنیا پہ حکومت تھی، یہ غیر مسلم نمرود جس کی دنیا پہ حکومت تھی، یہ بخت نصر غیر مسلم جس کی دنیا پہ تھی، مگر جارے پھٹا ہوا کپڑا پہن سلا ہوا، تاکہ دنیا کو عبرت ملے کہ ساتھ کچھ آئے تھے تو خالی ہاتھ اور جا رہے تو خالی ہاتھ، کچھ ساتھ نہیں چلے۔ جب ایسی ہماری زندگی ہے تو ہم کیوں بھائیوں سے لڑیں، کیوں جھگڑا کریں، کیوں پڑوسیوں سے لڑیں، کیوں نفرت کی بیماری پیدا کریں؟ اللہ نے تھوڑی سی زندگی اس کو بھی ٹھیک گزارو، ایسی گزارو کہ بزرگوں نے کہا قصب کمال کن کی عزیز جہاں شوی، بیٹا کام ایسا کر کے جا کہ دنیا عمر بھر تیری تربت کو سلام کرتی رہی۔ اجمیر بھی جا کے دیکھو، غریب نواز کو گئے صدیاں گزر گئے، 900 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 900 سال، مگر کل بھی بارات تیار تھی، آج بھی بارات تیار، وہی شہنائیاں، وہی خوشبو، وہی پھول۔ یہ آپ لوگ پھول لے کر آئے، یہ دلہے کے لیے تو ہوتے، یہ پھول کل بھی تھے آج بھی تھے۔ غریب نواز کی بارات میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو میرے عزیز، کام ایسا ہم کر کے جائیں کہ خدا ہماری مٹی کو بھی معطر کر دے۔ اور وہ کب ہوگا کہ آپ نماز پڑھیں گے، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، اپنے بھائیوں سے محبت کریں گے، میرے رسول سے عشق کریں گے، اللہ کے ولیوں سے عقیدت رکھیں گے، اپنے بڑوں کا ادب کریں گے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے۔ یاد رکھیے، جو چھوٹا سمجھتا وہی بڑا ہوتا ہے، چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے، دنیا کا دستور ہے۔ تو جو اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے اللہ اسی کو بڑا بناتا ہے، اور جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ تکبر عزازیل را خوار کر، بزرگان لعنت گرفتار کر، جس نے 6 لاکھ برس تک کی عبادت کی۔ ہماری کیا عبادت ہے؟ ہم کو دے گا، ٹوٹی پھوٹی سجدے کرتے ہیں، اللہ قبول کرے تو کرم، نہ قبول کرے تو اس کا عدل۔ اس نے 6 لاکھ برس تک کی عبادت کی، اس میں پانی پھر گیا، کیوں؟ اس نے گھمنڈ کیا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، انا خیر منہ، یہ اس کا نعرہ تھا، میں ان سے اچھا۔ جو اپنے کو بڑا کہے وہی شیطان۔ یہ قرآن کی انا خیر منہ، میں ان سے بڑا ہوں، یہ جملہ کس کا ہے؟ شیطان کا۔ اللہ نے بیان کیا کہ اس نے کہا مولا میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا کہ میں ان سے اچھا ہوں۔ جو اپنے کو دوسروں سے اچھا کہے یہ شیطان کی بولی ہے، جو اپنے کو غریب کہے یہ رسول اللہ کی بولی ہے۔ فقر و فخری، میرے آقا کا فرمان۔ ہم اسلام کو پڑھیں کہ نعرے نغمے ادھر ادھر کی باتیں اور ایسا سبز باغ ہمارے، جنت میں چلے جاؤ گے بس سیدھے جنت میں، ناچو جنت ملے گی، ناچو سے جنت ملے گی، قوالیوں سے جنت ملے گی۔ کیوں قوم کو ہم برباد کریں؟ ہم درد کی دوا دیں، بخار ہے تو بخار کی دوا دو، سر درد ہے تو سر درد کا چیپلوس دو، تاکہ اللہ آپ کو شفا دے۔ ادھر ادھر کی باتیں کر کے وقت برباد کرنا، ٹائم آپ کا وقت قیمتی، علماء کا وقت قیمتی۔ تو اللہ نے ہمیں ذہن دیا، ہمیں تھوڑی سی عمر دی، اور ہم اگر محفل میلاد کریں تو میلاد یا محفل ایصال ثواب کریں تو گفتگو وہی کریں کہ جس سے ہمارے دوسرے بھائیوں کو فائدہ ہے۔ کہ صاحب اقبال صاحب تو چلے گئے رب کے گھر، لیکن ہمارے لیے ایک راستہ بنا کے گئے کہ محفل میلاد کرو، ان کے لیے قرآن خوانی کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المیت فی القبر کالغریق، یہ میرے غلاموں، مرنے والا قبر میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسا دریا کے موجوں میں ڈوبنے والا۔ دیکھو نبی نے کیا مثال دی، اور تاریخ ہے علم الحیوان اور علم انساب کی کہ جو آدمی ڈوبتا ہے وہ ہاتھ مارتا ہے، یوں بولی نا دریا پڑا ہے میلوں تک، کہاں کوئی پکڑے، مگر بیچارہ وہ یوں ہاتھ مارتا ہے تو تنکا دیکھتا سوچتا کہ اس کو میں پکڑوں،
تو تنکا اس کو کیا بچائے گا؟ مگر وہ تنکے کو سہارا سمجھتا ہے. زور سے بولو، کیا سمجھتا ہے؟ کہ شاید اس کے ذریعے سے، حالانکہ تنکا مدد نہیں کرتا، مگر اس کی مجبوری ہے کہ شاید میں اس کو پکڑوں اور کنارے پہنچ جاؤں. میرے محبوب پہ قربان جاؤ. نبی نے المیت فی القبر کالغریق، ڈوبنے والا ایسا میت قبر میں ایسا ہے کہ جیسے ڈوب رہا ہے. اس کو تنکے کا بھی سہارا کافی ہے. تم محفل میں آئے تو آپ نے قوالیاں تو نہیں سنی، گانے نہیں سنے، آپ نے مفتی صاحب کا ذکر سنا، اللہ کا ذکر سنا، ان کی گفتگو سنی، علماء کرام سے قرآن سنا، میرے عزیز سے آپ نے نبی کا نغمہ سنا. یہ سب ذکر ہے. نبی کا ذکر وہ بھی ذکر، اللہ کا ذکر وہ بھی ذکر. عربی میں کرو تو بھی ذکر، فارسی میں کرو تو ذکر، اور ہندی میں کرو تو بھی ذکر. تو ذکر کی محفل ہے. اب ذکر کرتے رہے. آپ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو رسول اللہ کا فرمان ہے کہ الف لام میم ولا اقول الف حرف ولام حرف والمیم حرف. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام پورا ایک حرف ہے، بلکہ آپ نے جب الف لام میم کا تو الف ایک حرف، لام دوسرا حرف، میم تیسرا، اور ایک حرف قرآن کا پڑھتا ہے تو اللہ اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے. ومن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کے 10 بدلے. تم نے الف لام میم کا تو 30 نیکیاں ملی، اور سبحان اللہ آپ نے کہہ دیا تو 500 نیکیاں ملی. اللہ اکبر کا تو سینکڑوں. اب یہ جتنی نیکیاں آپ کو ملتی چلے گی، یاد رکھنا جتنی آپ کو ملیں گی اتنی نیکیاں اقبال مرحوم کو ملیں گی. تو آپ ان کی محفل میں آئے ہو، ان کے ذریعے سے گفتگو ہو رہی ہے، ان کے ایصال ثواب کی محفل سجی ہے. تو جتنی آپ بھائیوں کو نیکیاں ملیں گی اتنی جانے والے مرحوم کو نیکیاں ملتی چلی جائیں. میرے آقا کا فرمان کہ میت قبر میں ایسی جیسے ڈوبنے والا. 3 مرتبہ قل ولا پڑھ کے بخشو گے تو ایک قرآن کا ثواب ملے گا. ایک قرآن کا کتنا پڑھا؟ آپ کہیں گے مفتی صاحب میں پڑھا لکھا نہیں، یہ میرا بھائی پڑھا لکھا نہیں، یہ مولانا ہے، یہ حافظ ہے، یہ قاری ہے، یہ محدث ہے، یہ مفسر ہے، میں تو جاہل ہوں. تو اسلام نے کتنی آسانی پیدا کی کہ نہیں یہ قرآن پڑھیں گے. تو قرآن نہ پڑھ، کلمہ تو پڑھ لے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رسول اللہ کا ایک مقدس پیغام ہے. وہ حدیث ضعیف ہے کہ بندے کو رب قیامت میں بلائے گا، فرشتوں اس کا نام اعمال چیک کرو، نام اعمال چیک کرو. سنو بات ہی لے کے جانا، کچھ یاد کر لینا. نام اعمال تولا تو اس کا نام اعمال گھٹ گیا، ایک نیکی گھٹ گئی. فرشتوں رب سب جانتا ہے، مولا تیرے بندے کی نیکی کم گناہ زیادہ. تو کہا اس کو دوزخ میں لے جاؤ. اب اس کو لے کے جائیں گے. کدھر لے کے جائیں گے؟ مسافر خانے کی طرف نہیں، زور سے بولو، دوزخ کی طرف. تو مڑ مڑ کے دیکھے گا. کیا کرے گا؟ مڑ کے دیکھے گا. تو فرشتے کہیں گے مولا تیرا بندہ واپس دیکھ رہا. کہا اس کو واپس بلاؤ. فرشتہ بندہ واپس. کہا بندہ مڑ کے کیوں دیکھتا ہے؟ کہا مولا تیرا حکم تو سر آنکھوں کا، مجھے منظور ہے، مگر میں نے ان علماء سے سنا تھا کہ رب جبار قاہر بھی ہے اور رب رحمان رحیم بھی ہے. تو تیری قہری کا جلوہ تو دیکھ لیا، اب دیکھنا چاہتا ہوں رحمان والا جلوہ کا، اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. رب فرمائے گا فرشتوں میرے بندے کا نامہ اعمال اور کھنگالو کہیں اور نیکی ملے. یہ رحمت، یہ دنیا کو دکھانا ہے تاکہ ہمیں سلیقہ آئے. اب کھنگالا گیا تو ایک فرشتہ آیا بھاگا. رب ایک نیکی اس کی میرے پاس ہے، میں رہ گیا. کہا لاؤ. اتنا سا پرچہ لے کے آیا. اللہ نے کہا اس پرچے کو بھی میزان میں رکھ دو، پھر تولو. اب گناہ تو بھاری تھے، ایک گناہ نیکی کی کم تھی، اس پرچے کو ڈالا تو رب کی گناہوں کا پلڑا بالکل ہلکا ہو گیا اور یہ پلڑا بہت بھاری ہو گیا. معلوم 50 من اس میں وزن ڈال دیا اور وہ سب ہلکا. تو لوگ فرشتے ہیں مولا اس میں کیا کمال تھا، اس پرچہ ڈالتے یہ پلڑا بھاری اور وہ پلڑے سب ہلکے. تو کہا اس کو نکالو. فرشتے نے نکالا. کہا پڑھ کیا لکھا. فرشتے نے کھولا، رب کی بارگاہ میں پیش کیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا، زور سے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ درد میں کبھی کبھی پڑھا تھا کلمہ، وہ رب کا پاکیزہ کلمہ اس کا محفوظ تھا. تو رب نے کہا فرشتوں اب میرے بندے کی نیکیاں بڑھ گئی، گناہ گھٹ گئی، اس کو جنت میں لے جاؤ. اس ایک پرچے کی وجہ سے اسے جنت مل گئی. تو ہم اگر فاتحہ میں آئے، ہم قرآن نہیں پڑھ سکے، سورہ ملک نہ پڑھے اور سورہ تبارک نہ پڑھ سکے تو کلمہ تو ہر مسلمان کو یاد ہے. ہمارے یہاں بیماری تھی، میں نام نہیں لوں گا، جب کوئی محفل ہوتی تھی بیٹھنے گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے تو اپنے یہاں تو رواج ہے کہ الفاتحہ
جب بھی جاؤ 2 کل 3 کل پڑھ کے فاتحہ بخشو. کرم قرآن پڑھنا اپنا کام ہے، کرم کرنا رب کا کام ہے. مگر ہمارے والے جاہل تھے، صاحب اس کو تھوڑا افیم دے دو، اس کو سگریٹ دے دو. باپ کی شادی میں آئے جو سگریٹ دے رہے. ارے میں نے کہا کیا کر رہے لوگ فاتحہ پڑھنے، تم سگریٹ تقسیم کر رہے یا افیم سن. آپ کی دعا، رب کا کرم ہوا تو سگریٹ کی بیماری بھی نکال دی، افیم کی بیماری ختم. بدل رہا ہے زمانہ، بدل رہا ہے مگر ٹائم لگے گا. مہندی کا کلر ایک دم تو نہیں اترے گا، بار بار صابن سے رگڑو گے جب اترے گا. تو جو گناہ کا رنگ چڑھا ہے وہ جلدی نہیں اترے گا مگر اترے گا. آپ نصیحت کرتے رہو، نصیحت کرتے رہو. آج افیم چلا گیا، وہ بیماری چلی گئی، اور وہ سگریٹ کا، پیاڑیوں کا مرض چلا گیا. اب میں نے دیکھا، آپ تعجب کریں گے، مفتی صاحب آ رہے دور سے کہیں گے، جو بیٹھے تھے اس نے تصویر لے لی. اب میں گیا صاحب تو اسی کسی زمانے میں 40 برس پہلے وہاں میں نے افیم دیکھا تھا، اور آج سب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. زور سے پڑھو لا الہ الا اللہ. میرے جاتے ہی کلمہ پڑھنا شروع، وہ موٹی موٹی تصویر. میں نے کہا الحمدللہ میرے نبی کا کرم ہے کہ کچھ نقشہ بدلا. کوشش کرنا بندے کا کام ہے اور دل بدلنا رب کا کام. ہم اسلام کی طرف مائل ہیں، ہم اپنے بھائیوں کو سمجھائیں، ہم دوستی کا حق ادا کریں، ہم برادری کا حق ادا کریں. بیٹا تو نماز پڑھا کر، تو بہت اچھا ہے، تیرا باپ کتنا اچھا تھا. یار تو نماز نہیں پڑھے گا تو کیا مایاوتی کا باپ آ کے نماز پڑھے گا؟ تو اس کو شرم آئے گی، یار وہ سب صحیح کہہ رہے، مجھے نماز پڑھنی چاہیے. تو اس کو احساس آج نہیں تو کل نماز پڑھے گا. تو ایک اگر نمازی آپ نے بنا دیا تو میرے رب کا کرم ہوا، تو دنیا بھی کامیاب، آپ کی آخرت بھی کامیاب. ہم اسلام کو پڑھیں. یہ صدقہ جاریہ جس کی بڑی فضیلت، بڑا جس کا رتبہ. میرے آقا کے پاس ایک صحابی آئے، سرکار سعد بن عبادہ مشہور مدینے کا. کہا میرے آقا میں جہاد میں گیا ہوا تھا، پیچھے میری والدہ کا انتقال ہو گیا. میرے آقا، میری ضمیر کہتا ہے کہ میں اگر والدہ کے وصال کے ٹائم موجود رہتا تو میری ماں بڑی سخیہ تھی. وہ مجھے کہتی بیٹا یہ خیرات کرو، یہ خیرات کرو، یہ خیرات کرو. مگر سرکار میں تو پردیس میں تھا اور میری والدہ کی روح نکل گئی. تو سرکار مجھے ایسا کام بتاؤ میں وہ کام کروں جس سے میری ماں کی روح خوش ہو جائے. دیکھو یہ نیک اولاد کا ہے. یہ نیک اولاد وہ جو وہ کام کرے جس سے باپ کی روح خوش ہو اور ماں کی روح خوش ہو. اور یاد رکھنا میرے پیارے، مرنے سے رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے، مرنے سے رشتہ اور مضبوط ہوتا ہے. ہر جمعے کو روح آئے گی، جمعرات کو روح آئے گی، مقدس راتوں میں روح آئے گی. وہ آ کر کے اقبال صاحب دیکھ رہے ہیں میرے بچے کیا کر رہے ہیں، میری بچیاں کیا کر رہی ہے، میرے گھر والے افراد کیا کریں. اگر تم قرآن پڑھو گے، ذکر کرو گے، خیرات کرو گے، غریبوں کو کھلاؤ گے تو ان کی روح تم کو نیک دعائیں دے کر خوش خوش واپس کرے. یہ مت کرو ان لوگوں کی طرح کہ مرگ مردود نہ فاتحہ نہ درود. ان بیمانوں کی دنیا ہے، ہماری ہے. ہم تو کہتے ہیں مولا کچھ نہیں تو 10 پیسے کے حاجی صاحب چنے لائیں گے اور چنے پہ فاتحہ دے دو. خدا کی قسم ہمارا سینہ پیچھے رہے گا، تمہارا چنا خدا قبول کر. وہ بے نیاز بادشاہ، لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. اے بندو خدا تمہاری ظاہر کنڈیشن کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے دل کی سچائیوں کو دیکھتا ہے، دل کی عقیدتوں کو دیکھتا ہے، دل کی سچی اضطراب اور کیفیت کو دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں میری محبت کی. تم دل میں سچے سے اگر 10 پیسے کے چنے لے کے تقسیم کرو گے، فاتح اللہ اس کو قبول فرما لے گا. دیکھو مسئلہ آ گیا چنے کا. تو دلی میں بہت بڑے اللہ کے ولی تھی کہ ہمارے مولانا لوگ جانتے ہیں، ان کا نام تھا شیخ عبدالرحیم. اور شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ بہت بڑے حدیث کے امام تھے، ان کے وہ والد تھے. اس بزرگ ولی تھے، اللہ کے ولی، عالم بھی تھے، ولی تھے. ان کی عادت تھی کہ 12ویں شریف جو آپ لوگ جلوس نکالتے ہیں، حاجی صاحب نکالتے ہیں. میں بہت پہلے آیا ہوں جب ان کی جوانی میں، یہ سب بڈھے ہو گئے، 50 سال ہو گئے مجھے خالی آتے، 70-71 میں آدھی حساب کو لگا تو کتنا ٹائم ہو گیا. تو یہ بیچارے میری کمپنی والے تو سب چلے گئے. اللہ نے نئی جماعت عطا کر دی. اللہ تمہاری عمر میں برکتیں عطا کرے. اپنے یہاں جلوس نکلا تھا، میں نے یہاں کے شروعات کی تھی. اب زمانہ یہ ڈاکٹر اقبال پتہ نہیں کیا کیا نام تھا، سب دیوانے تھے اس زمانے میں. اور یہ مدرسہ آپ نے شروع کیا تھا مستان صاحب کی درگاہ والا. اور ادھر اپنے قریشیوں کا کیا محلہ ہے وہ، آپ نے کیا نام، جنگی والا. ہاں یہ جنگی والا، ادھر سے شروعات. جلوس پہلا تھا، بڑا جذبہ تھا لوگوں میں. تو یہ میرے آقا کی یاد میں جلوس نکالنا، میرے آقا کی یاد منانا، یہ ایک محبت کا جسم ہے.
یہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ آپ کی محبت ہے کہ میں آقا کی یاد بناؤں گا، میں سرکار کی یاد میں جلوس، تاکہ ہماری نئی نسل کو پتا چلے حاجی صاحب کی جلوس کیسا۔ آپ کہیں گے بیٹا یہ رسول اللہ کی پیدائش کا دن ہے، میرے آقا کی پیدائش کا دن ہے، تو ہمارے بچوں کو پتا چلے گا کہ میرے آقا کی محفل ہے، میرے آقا کی محفل کا جلوس ہے۔ تو وہ اس زمانے میں اپن تو یہ جلوس وغیرہ نکال کے کرتے ہیں، لیکن عرب کے اندر میں جاتا ہوں، وہ لوگ کیا کرتے کھانا بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کوئی لوگ آپ کا شوقین ہو تو میرے ساتھ چلو، وہاں کھانا خوب بریانی ملتی ہے، وہ یہ نعرے وارے ادھر والے نور تاج نہیں کرتے، وہ کھانا کھلاتے ہر گلی میں بنانا، تالیا شیخ کن، تالی شیخ یا کن، بھائی صاحب آجا تھوڑا کھا لو، تو لوگ محبت سے بڑے بڑے عرب پتی آتے، کیوں کہ رسول کی نیاز ہے، کس کی نیاز ہے؟ آقا کی نیاز ہے۔ امیر لوگ اور فسکلا حاجی صاحب قالین بچھا ہے، دیکھو قالین گلیوں اس پہ بیٹھ کے ادب سے کھلاتے۔ تو شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبدالرحیم تھے، اس زمانے میں جلوس تو نہیں تھا مگر میلاد تھی، اور میلاد کے بعد فاتحہ تھی، تو وہ ہر 12ویں شریف کو میلاد کرتے تھے، اور میلاد کے بعد کھانا بنا کے سب بھائیوں کو کھلاتے تھے۔ ایک سال رب کی قدرت غربت آ گئی، 7 سالی تھی، اور پیداوار نہیں ہوئی، گھر میں برکت کو سامان نہیں، تو انہوں نے کہا بیٹا میری پرانی عادت ہے کہ میں محبوب کے دن پہ کچھ کھانا بناتا ہوں، محفل کرتا ہوں اور بھائیوں کو پیش کرتا ہوں، تو میرے پاس 2 پیسے، اب اس زمانے میں تھا ٹکا، 2 پیسے پرانا جہانگیر کے زمانے کا ٹکا، تو ان کا بیٹا بھی وفادار تھا، ابا 2 پیسے میرے پاس، وہ پڑھائی کے زمانے میں پیسے جمع کر کے یہ 2 پیسے 1 آنا ہوا، غور کرو اس کو کیا کہتے ہیں 1 آنا، 1 آنے کا تو چنا لے کے، کیا لے کے آ؟ چنا، اور مولانا کو بولا، ان کو بولا، محفل ملا، بڑے بڑے عالم آئے، محفل میلاد ہوئی، صلاۃ و سلام ہوا، پھر چنا رکھا گیا، 1 آنے کا چنا تو حاجی صاحب بہت طباق بھر گیا اس زمانے، فاتحہ دی گئی، وہ جتنے بھائی آپ کی طرح آئے تھے ان میں وہ چنے تقسیم کیے گئے۔ دیکھو اللہ کے وہاں خیرات قبول ہے، خیرات کرنے والا چاہیے، اس کے دربار میں کوئی کمی نہیں، وہ بدلہ کتنا دیتا اس کو ہم حساب لگا نہیں سکتے۔ چنے کی فاتحہ لگائی اور سب بھائیوں میں تقسیم کیا۔ خدا کی قدرت رات کو شاہ عبدالرحیم کے زمانے کا ایک اللہ کا ولی بڑا عالم، اس نے خواب دیکھا، وہ بھی ولی تھی، دلی کی، کہ میرے آقا تشریف فرما ہے، سرکار ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بڑے بڑے صحابہ، وہ سرکار بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے طباق رکھا ہوا خوشبودار، وہ چنے بھرے ہوئے ہیں، تو کوئی صحابی آئے بیٹھے تو سرکار نے مبارک ہاتھ ڈالا، کہا کل من عبدالرحیم، یہ میرا وفادار تو کھا، یہ میرے عبدالرحیم نے بھیجے ہیں۔ غور تو کرو یار، عشق تو دیکھو کیا ان کا عشق و محبت، میرے آقا کی کر، یہ نہیں کہ حلوہ پکائیں گے تو قبول ہوگا، ہم غریب ہیں تو ہم تھوڑا سا چنا بھی تقسیم کریں گے، میرا آقا اس کو دل و جان سے قبول، کہا کل من عبدالرحیم، میرا غلام کھا، یہ میرے عبدالرحیم نے بھیجے۔ وہ صبح اٹھا عالم، بھاگا شیخ حضرت آپ کیا کرتے ہو؟ بیٹا میں بولے گا میرے پاس کیا؟ کہا نہیں سرکار بتاؤ آپ کیا کرتے ہو؟ کہا بیٹا میں تو میلاد النبی کل تھی ہمارے گھر میں، وہ محفل تھی، میں کل کہیں گئے نہیں، دلی میں تھا، کہ آپ نے کیا کیا؟ کہا میں تو ہمیشہ کھانا پکاتا تھا، لیکن میری پوزیشن بیٹا کمزور ہو گئی، گھر میں میرے اتنی پوزیشن نہیں تھی کہ میں کھانا پکاتا، تو میں نے اپنے بچے سے خود نے مل کے 1 آنے کا 1 ٹکے کا چنا منگایا، اس پہ محبوب کا نیاز لگائی اور وفاداروں میں تقسیم کیا، تو وہ تڑپ گیا پیروں کا، شیخ قسم خدا کی میں نے آپ کی وجہ سے محبوب کا دیدار کیا، اس عمر میں جا کے دیدار ہوا، تیری ادا نے اتنا اللہ کو محبوب کو خوش کیا کہ میرا دیدار کرا کے مجھے بتایا کہ بیٹا تو بھی کھا لے غلام، یہ میرے عبدالرحیم نے بھیجے، تو چنے تھے میرے آقا کے آگے، آپ کے چنے تو محبوب کے دربار میں قبول ہوئے۔ تو میرے عزیزوں، میرے آقا کی یاد میں ہم جو خرچ کریں وہ قبول، اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے ہم جو خرچ کریں وہ قبول، خرچ کرنے والا چاہیے سچے، نمائش نہیں ہو کہ کہیں یہ لوگ بہت بڑے مالدار ہیں، بڑا رئیس ہے، بڑا امیر ہے، اس طرح سے خرچ کریں گے تو خدا اس کو مردود کر دے گا۔ اگر سچی محبت سے کرو گے سرکار میں غریب ہوں، خرچ کرنا میرا کام ہے اور کرم کی نظر کرنا رب العالمین کا کام ہے، تو آپ 4 پیسے خرچ کرو گے لاکھوں پہ بھاری، اللہ کی سرکار میں وہ قبول۔ سرکار عبدالرحمن سعد بن عبادہ آئے، عرض کی میرے آقا میری والدہ گزر گئی، مجھ سے بڑی محبت فرماتی تھی،
اور بڑی سخیہ تھی. اگر میں موجود ہوتا تو مجھے فرماتی بیٹا یہ خیرات کر, یہ کر. سرکار وہ تو چلی گئی. اب آپ فرماؤ کہ میں کیا کام کروں جس سے میری ماں کی روح مجھ سے خوش ہو جائے. غور کرو, یہ صحابی کا قول, بخاری کی حدیث. سرکار میں کیا کروں جس سے میری ماں کی روح خوش ہو جائے. تو میرے آقا نے فرمایا علیک بالماء, یہ ساتھ تجھے اللہ نے امیر بنایا, اللہ نے تجھے مالدار بنایا, تو بڑا مجاہد ہے, تیرا بڑا واقع فورم ہے, زمین ہے, باغ ہے. تو ایسا کر کنواں کھود, کیونکہ مدینے میں پانی کی تکلیف ہے, میٹھا پانی نہیں, یہودیوں کے پاس ہے, ہمارے لیے پانی. تو پانی کا کنواں کھود دے. جب پانی تو کھود کے کنواں اپنی ماں کے نام پہ وقف کر دے تو اللہ تعالیٰ تیری ماں کی روح کو سلامت خوش و خرم فرما دے. سرکار عبدالرحمن کو, عبداللہ سعد کو اللہ نے دل دیا تھا, مال دیا تھا. انہوں نے اپنے نوکروں سے کہا بیٹا کھیت میں کنواں کھودنا شروع کرو. خدا کی قدرت جذبہ تھا, کنواں کھودنا شروع کیا. 10-12 دن میں میٹھا پانی نکلا. میٹھا بنا بھاگے بھاگے یا رسول اللہ, آپ کی نگاہ کرم سے اللہ نے مجھے میٹھا پانی دے دیا, کنویں میں پانی نکلا ہے. اب سرکار چلو میری ماں کے حق میں دعا. اس کو فاتحہ کہتے ہیں. زور سے بولو کیا کہتے ہیں. یہ بخاری کی حدیث ہے. میرے آقا گئے اور نالین پاک کو یوں اتارا اور پیروں کو یوں رکھا, اور اس کی منڈیر ہوتی ہے نا, کنویں کی منڈیر, آپ جانتے ماں کھڑے, اور آپ نے دعا کی اللہم حاضر ماں یا حاضر پیر لأم سعد, اے میرے مولا اس کنویں کا پانی جب تک تیری مخلوق پیتی رہے میرے ساتھ کی ماں کو رحمتیں عطا فرما. نبی دعا کرنے پھر کیا کمی رہتی ہے. تو یہ دعا کرنا, فاتحہ لگانا, غریبوں کو کھلانا پلانا, یہ 14ویں صدی کی ادا نہیں ہے, یہ تو مدینے کی ادا ہے, میرے آقا کی ادا ہے. مگر خلوص قلب سے کام ہو, نیک نیتی کا کام ہو تو خدا اس کو قبول فرماتا ہے, اپنے دربار میں اس کا انعام عطا فرماتا ہے. ہم خیرات و صدقہ کریں, اللہ کی راہ میں ایصال ثواب کرتے رہیں. ایصال ثواب سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. رشتے مضبوط ہوتے ہیں, مرنے سے رشتے ختم نہیں ہوتے, اور رشتے مضبوط ہوتے ہیں. علماء نے لکھا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, کہ جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بنتا ہے. نامہ اعمال مانا 2 فرشتے اللہ نے رکھے اپنے کاندھے پر, کرامن کاتب. آپ اچھا کام کرو تو نوٹ کر لیتے ہیں, اور آپ نے غلط قدم اٹھایا تو نوٹ. یہ مت سوچنا کہ مفتی صاحب ہم تو چھپ کے شراب پئیں گے, کون دیکھتا ہے یار, نہ ابا دیکھتا ہے نہ امی دیکھتی ہے. ابا امی تو نہیں دیکھے گا, پیدا کرنے والا تو دیکھے گا. دنیا تو نہیں دیکھے گی, دنیا کو بنانے والا رب تو دیکھ رہا ہے. کہیں ہم چھپ کے گناہ نہیں کرتے, اللہ کی نظر میں سب کچھ روشن ہے, کوئی چیز اس کے دربار میں چھپی ہوئی نہیں ہے. ہم جو کام کریں گے رب دیکھتا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس کا نامہ اعمال, اچھے کام کرتے ہیں تو بھی فرشتے لکھتے ہیں, اور غلط کام کرتے ہیں تو بھی فرشتے اس کو لکھتے ہیں. ان فرشتوں کا نام قرآن کی زبان میں کرامن کاتب, قرآن کا فرشتہ لکھتے ہیں. آپ نے چیخ لی اور آپ نے کہا الحمدللہ نیکی مل گئی. میں نے چیخ دی اور آپ نے میری چیخ, آپ نے کہا یرحمک اللہ, اللہ نے 10 نیکی آپ کو عطا فرمائی. یہ نیکی لکھی گئی. آپ بھائی کے لیے دعا کرتے تو وہ آپ کی نیکی. آپ راستے پہ جا رہے ہیں پتھر پر, آپ نے پتھر ہٹا دیا تو بھی نیکی, تو بھی نیکی. آپ نے مسلمان ملا اس کو سلام کیا تو 2 نفل کا ثواب. اس نے جواب دیا آپ کو 2 نفل کا سلام. حاجی صاحب ملے, آپ مسکرا کے ملے تو آپ نے مسکرایا, یہ بھی ثواب. مسلمان کا چہرہ دیکھو, یہ بھی سلام. اور مسافہ کیا تو میرے آقا کی جب تک دونوں مسلمان بھائی اپنے ہاتھوں کو الگ نہیں کرتے اس سے پہلے اللہ ان کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرمائے. اس کی کریمی تو دیکھو, کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے یہاں کمی ہے, ہمارا دامن چھوٹا ہے, اس کے کرم کے دربار میں کوئی کمی نہیں. فرمایا کہ 3 ایسے بندے ہیں کہ جن کے نامہ اعمال ہمیشہ کھلا رہتا ہے. وہ گزر بھی جائے تو بھی بند نہیں, قبر میں سوئیں جب بھی بند نہیں. پوچھا سرکار وہ کون ہے؟ فرمایا ثلاثہ, 3 بندے جن کے مرنے کے بعد قیامت تک نامہ اعمال کھلا رہتا ہے. کہا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان, وہ 3 بندے کون سے؟ کہا ایک وہ بندہ جو صدقہ جاریہ کر کے گیا, نوٹ کر. صدقہ جاریہ میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے مسجد بنا دی, مدرسہ بنا دیا, مسافر خانہ بنا دیا, چھوٹا موٹا اسپتال بنا دیا, کہیں پانی کا کنواں کھدوا دیا, کہیں پانی کا ٹانکا کھدوا دیا, کہیں پانی کا حوض کھدوا دیا, تو لوگ جب تک پانی پیتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا ہے.
مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے کہا مفتی صاحب میری اتنی کنڈیشن تو نہیں ہے کہ میں پوری مسجد بنا دوں۔ تو میں نے کہا کیا کرو گے؟ کہ سرکار مسجد تو بنتی ہے حیدر، کیا نام ہے تمہاری کمپنی کا؟ حیدر کالونی میں بن رہی ہے، اللہ کے سخی بنا رہے، بننے دو، میں غریب ہوں لیکن اس میں 10 پنکھے لگا دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ یاد رکھیے، نوٹ کر لو، آپ نے 10 پنکھے لگائے، خدا کی قسم وہ پنکھے جب تک مسجد میں چلتے رہیں گے تیری قبر میں نور برستا رہے گا۔ یہ تھوڑی کہ میں مسجد، ٹھیک ہے اللہ نے ان کو امیر بنائی، اس نے مسجد بنا کے، تو غریب تھا تو نے 10 پنکھے دے دیے، تو 10 پنکھے جب تک مسجد میں ہلتے رہیں گے تیری قبر میں نور برستا رہے گا۔ آپ نے کہا حضرت میں تو غریب ہوں، پنکھے کی طاقت نہیں، تو کیا کرو گے؟ کہا میں بمبئی جاتا ہوں اور 500 روپے کی دری لے کر، آپ ایک بڑی دری لے کے آ گئے بمبئی سے۔ کہا حضرت کی میرے باپ کے نام، کس کے نام پہ؟ میرے، اللہ میرے باپ کو اجر دے، یا میری والدہ کے نام پہ۔ اب جائے نماز آپ نے بچھا دی، حاجی صاحب کم سے کم 50-40% تو وہ سلامت رہے گی، جب تک اس پہ لوگ سجدہ کرتے رہیں گے آپ کے والد کی قبر میں نور برستا ہے۔ سجدہ ہم کریں گے ثواب آپ کو ملے گا، سجدہ ہم کریں گے ثواب آپ کے والد کو ملے گا۔ اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ تو جو صدقہ جاریہ کر کے گیا اس کا نام اعمال کبھی بند نہیں ہوتا، ہمیشہ مدرسہ بنا دیا، اس میں جب تک قرآن کی تعلیم ہوتی رہے گی، حدیث پاک کا درس ہوتا رہے گا، بنانے والے کی قبر میں نور برستا رہے گا۔ ہمیشہ جب قرآن پڑھیں گے ثواب اس کو ملے گا، حدیث پڑھیں گے ثواب اس کو ملے گا، ذکر کریں گے ثواب اس کو ملے گا۔ بزرگوں نے کہا المسجد بیت اللہ والمدرسہ بیت الرسول، مسجد اللہ کا گھر ہے اور مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ برکت ہی برکت۔ تو مسجد بنا کے جائے یا مدرسہ بنا دو یا پانی کا ٹانکا یا حوض کھدوا دو یا چھوٹا موٹا مسافر خانہ بنا دو، یہ سب صدقہ جاریہ ہے، وہ قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور دوسرا کون؟ دوسرے نمبر پہ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ دوسرا وہ بندہ جو علم چھوڑ کے گیا۔ آپ پڑھے، آپ نے اپنے بچے کو پڑھایا، بچے نے اپنے بچے کو پڑھایا، پھر وہ عالم بنا، عالم نے 50 عالموں کو بنایا۔ اب راجستھان میں سینکڑوں عالم ہیں الحمدللہ، اور راجستھان کا بہار ہے، بنگال ہے، یو پی ہے، مہاراشٹر ہے، کہاں سے پڑھ کے گئے؟ دارالعلوم اساتذہ سے پڑھ کے گئے۔ بچہ ہے لندن کا، پڑھ کے گیا آپ نے، تو آپ نے مدد کی دارالعلوم کی تو آپ کو بھی ثواب، سرکار مفتی اعظم علیہ رحمہ کی قبر کو بھی سلام اور اس خادم کو بھی سلام، پڑھائے گا اس کو بھی ثواب، جو پڑھانے کا سبب بنے گا ان کو بھی ثواب، اور پڑھانے والوں کی مدد کرے گا ان کو بھی ثواب۔ اب سینکڑوں عالم ادارے سے پڑھ کے گئے، وہ جہاں جہاں دین کا کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ سرکار مفتی صاحب علیہ رحمہ کی قبر میں نور برستا رہے گا۔ کچھ ثواب مجھے بھی، کیونکہ میں نے پڑھایا مجھے بھی ثواب ملتا رہے گا، آپ نے مدد کی تو اللہ آپ کو بھی اس کا اجر دے گا۔ یہ صدقے، صدقہ جاریہ۔ علم چھوڑو، اب میں نے پڑھا، میرے بچوں نے پڑھایا، میرے شاگرد پوتے شاگرد پڑھ پوتے شاگرد۔ اب دیکھو ہمارا سلسلہ، ہم حدیث پڑھاتے تو آپ نے سنا ہوگا، جب میں بخاری کا درس دیتا ہوں کئی مدرسوں میں تو سند بتاتا ہوں کہ یہ امام بخاری کا استاد حضرت حمیدی علیہ رحمہ، حمیدی کا استاد امام یوسف، ان کا استاد فلاں، ان کا استاد سرکار سلمہ، اور سلمہ کا استاد رسول اللہ۔ تو گویا کہ سند بخاری سے چلی رسول تک پہنچ گئی، اس کو سند کہتے ہیں۔ تو اب یہ سلسلہ میرے آقا سے جڑ گیا حدیث پاک کا۔ اب جب صلہ رسول اللہ سے ملا تو گویا کہ جو حدیث محبوب نے صحابہ کو بتائی وہ ابو بکر سے چلی، ہم گنہگاروں تک پہنچ گئے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ علم کی برکت۔ علم کی برکت تھی تو محبوب کا پیغام ہم گنہگاروں کو پالی تک مل گیا، دھوروں میں مل گیا، جنگل میں مل گیا، محدث پیدا ہوئے، وہی حدیث ہم پڑھتے ہیں جو ابو بکر عمر پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ علم کی پاکیزہ رسی بڑھتی چلی گئی، اور یہ جس نے علم چھوڑا، عالم بننا یہ نہیں کہ عالم بن کے ہم کیا کریں گے۔ کچھ ہمارے بچے جو کم فکر ہیں وہ سوچتے ہیں مفتی صاحب ہم کو تو 5,000 10,000 تنخواہ ملے گی، ہم کچھ اور مزدوری کریں، کمٹھے کا کام کریں، نوکری کریں، ڈرائیورنگ کریں تو 20-30 ہزار، وہ 20-30 ہزار ملے گا، وہ مر کے ختم ہو جا کے پتہ نہیں چلے گا۔ اور عالم بن کے تو مسجد میں جائے گا تو 50 لوگ تیرے پیچھے سجدہ کریں گے، ان کو جتنا ثواب ملے گا اکیلا تجھے اتنا ثواب ملے گا۔ تو نے حدیث پڑھائی تو تیرے شاگرد پوتے شاگرد، اور یہ شاگردوں کا سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو قبر میں سو
ہوتا رہے گا مگر نور کی بارش تیری قبر پہ ہمیشہ ہوتی ہے، کیونکہ تیرے شاگرد جب جب حدیث پڑھیں گے ثواب تجھے ملے گا، وہ سجدہ کریں گے ثواب تجھے ملے گا، وہ تبلیغ کریں گے ثواب تجھے ملے گا۔ تو ہمیں چھوٹی دماغ نہیں کرنا چاہیے، علم پڑھو، علم پڑھاؤ، علم جیسی فضیلت، علم جیسی برکت کسی چیز میں ہے ہی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ایک صدقہ جاریہ کر کے گیا اس کا نامہ اعمال کھلا، اور ایک جو بندہ علم چھوڑ کے گیا اس کا نامہ اعمال بھی کھلا۔ تیسرا تو میرے آقا نے کہا ولد صالح، نیک اولاد۔ آپ کی اولاد نیک ہے تو جب وہ قرآن پڑھے گی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میرے والد کو پہنچا، اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچا، اور پھر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ نے ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، تو آپ نے کچھ ذکر کیا، ذکر کر کے آپ نے 3 کل، آپ سمجھدار ہیں تو پڑھیں گے 3 کل مولا سجدہ تو میرا قبول فرما، اور 3 میں نے کل ولا شریف پڑھے اور 1 الحمد شریف پڑھا، اس کا ثواب تو میری بوڑھی ماں کو پہنچا، میرے والد کو پہنچا۔ تو جب جب تو نماز کرے گا تیرے ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا، تو ان کے حق میں فاتحہ دیتا رہے گا، قرآن پڑھتا رہے گا۔ سرکار کا فرمان 3 مرتبہ کل پڑھ لو تو 1 قرآن کا ثواب، اور الحمد شریف علماء کہتے ہیں فضیلت ہے کہ 2 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کے بخش دے اللہ اس کو پورے قرآن کا ثواب۔ تو قرآن پڑھنا بھی ثواب اور ذکر کرنا بھی ثواب۔ جس کنڈیشن سے آپ چلتے رہیں گے دیکھ راستے پہ تو انشاءاللہ آپ کے والدین قبر میں سوتے رہیں گے مگر نور وہاں پر پڑھیں گے آپ، ثواب ان کو ملے گا۔ نماز آپ پڑھیں گے برکت ان کو ملے گی، آنسو آپ چپکائیں گے برکت ان کو ملے گی۔ نیک اولاد میرے آقا نے کہا یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ جو ہے نام اعمال کھلا رہنے کا سبب ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کو جو اللہ نے تھوڑی سی زندگی دی اس کو ایسے امور میں خرچ کریں جو نیک عمل ہو۔ کوئی زندگی میرے عزیزوں، ایک بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ، اس کا نام سکندر تھا، سکندر رومی، اس کے بارے میں کتابی ہے۔ اس نے دنیا فتح کی، دنیا فتح کرتے کرتے وہ چائنا پہنچ گیا، تو روم سے سب سے دور ملک چائنا تھا۔ اس وقت چائنا میں عورت کی حکومت تھی، مرد نہیں تھا۔ اس نے کہا یار میں نے دنیا کو فتح کر دیا اور ایک عورت حکومت کر رہی ہے، میری موجودگی میں اس کو فتح کروں گا۔ لوگوں نے کہا بابا چھوڑو، پوری دنیا آپ کے قبضے میں جاری، عورت کرتی ہے حکومت کرنے دو، کہ نہیں چلو۔ یہ 10 لاکھ اس زمانے پھوج لے کے چائنا پہنچا۔ اس نے کہا میں پہلے اس عورت کو دیکھوں گا، وہ کیسی بہادر ہے، عورت ہو کر حکومت کر رہی ہے لوگوں کی۔ اس نے شاہی لباس بدلا اور فقیرانہ لمبا ایسا توغا پہن گیا اور ہاتھ میں کشکول لے لیا اور شاہی محل پہنچ گیا۔ کہا بابا دو فقیر کو دو، فقیر کو دو۔ تو صبح کا ٹائم تھا، وہ ملکہ جو تھی بادشاہ اس ملک کی جو رانی تھی وہ باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا فقیر کھڑا، لمبے قد کا، بڑی بڑی آنکھیں پہاڑ کی۔ اس نے کہا یہ فقیر نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ راز ہے، کیونکہ موتی اگر ریت میں مل جائے نا حاجی صاحب تو چمک تھوڑی ہوتا ہے، چمک تو رہے گی ظالم کی۔ تو بادشاہ ہے، وہ فقیر مرنے سے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اس کی آواز کچھ اور ہے، اس کی شکل کچھ، لباس فقیرانہ ہے مگر آواز فقیرانہ نہیں، آواز فقیرانہ نہیں، آنکھ فقیرانہ نہیں، پیشانی فقیرانہ نہیں۔ اس نے کہا بابا کو دو۔ ٹوکرا بھی ہوشیار تھا نا، کہا نہیں سرکار میں ملکہ سے لوں گا، تم سے نہیں لوں گا، ملکہ سے لوں گا۔ وہ دیکھنا چاہتا قریب، ملکہ نے کہا بڑا ضدی فقیر، کہا اچھا بابا ٹھہرو میں لے کے آتے ہیں۔ وہ بیٹی اندر گئی، ہوشیار تھی، اندر گئی، اس نے بکسا کھولا، بکسے میں ہاتھ کی بنی ہوئی تصویر تھی سکندر کی۔ اس نے کہا کہ یہ سکندر تو کہیں نہیں ہے، لمبے قد کا، شکل صورت، چہرہ بہرا، آنکھ پیشانی۔ اس نے تصویر دیکھی تو یقین ہوا کہ ہے فقیر کے لباس میں بادشاہ سکندر، اور اس کی خبر تھی کہ وہ حملہ کرنے والا ہے، فوج چھپا کے آیا، خود آ گیا۔ وہ بیٹی باہر آئی، پولیس والوں کو بلایا کہ فقیر کو میں اندر بلاتی ہوں اور جب میں ان کو کچھ دوں ہار بار تو تم پیچھے سے اس کو پکڑ کے گرفتار کر لو۔ تو اس نے کہا بابا لاؤ، ایک تھال لایا گیا، کہا فقیر صاحب لاؤ جھولی تیرا ساتھ، یہ جھولی بھر دیتی ہے۔ تو سکندر آگے بڑھا، اس نے اپنا دامن یوں کیا تاکہ قریب سے اس کو دیکھے، یوں دامن پکڑا، بیٹے پولیس والوں پیچھے سے گرفتار کر لیا۔ راز کھل گیا، بھید کھل گیا، پکڑ کے رسیوں سے باندھ دیا کہ جیل میں ڈال دو۔ جو ایسا دھوکہ دیتا ہے وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ جیل میں رہنے کا لائق۔ جیل میں ڈالا تو رئیس تھا، اس کو بھوک لگی، بیٹے کو پیاس لگی، کہا بندو پانی تو پلا۔ تو لوگ گئے، ملکہ حضرت کو پانی مانگ رہا ہے،
मैडम वो खाना मांग रहा है, तो कहा एक थाल भरो अशरफियों का, एक थाल भरो मोतियों का, हीरे मोती दोनों जाके रखो। पुलिस वाले गए, 2 थाल मोतियों से भरा हुआ जो बड़े बड़े कीमती लाख और अशरफियों से। कहा बखुर खाओ, तो कहा ये पत्थर कोई खाने की चीज है? तो मलका ने कहा कि भाई क्या हुआ, कैसा? वो तो कहता ये तो पत्थर है, ये अशरफियाँ, ये मोती, मुझे खाना खिलाओ, सूखी रोटी खिलाओ। कहा बादशाह तो इसी पत्थर के लिए तो अल्लाह की मखलूक को काटना, सैकड़ों बच्चों को तूने बेवा बना दिया, लाखों को तूने यतीम बना दिया, मुल्क के मुल्क तूने बर्बाद कर दिए इसी पैसे के लिए। ये अशरफियाँ लो और ये मोती लो, इसी के लिए तो तू लड़ाइयाँ करता, तुझे क्या चाहिए? अल्लाह ने सब कुछ दे रखा, खा। का ये खाने की चीज नहीं है। तड़प गया, पसीना आ गया, रूह तड़प गई। कहा मेरे पे रहम करो, मैं मर जाऊंगा। मलका ने कहा क्या हुआ, कैसा? वो तो तड़प रहा, न मोती खाया न अशरफियाँ खाई, कि मुझे तो टुकड़ी खुश्क रोटी दे दो। तो का बुला के लाओ। 2-4 घंटे के बाद बुला तो था, बुलाया। कहा बादशाह सलामत, मैं आपको जानती हूँ, अल्लाह ने मुझे औरत बनाया है, लेकिन एक फिक्र शऊर मुझे दिया है, तब मैं हुकूमत करती हूँ। मैं भी हवा की बेटी हूँ, तू भी हवा का बेटा, उसी माँ की मैं बेटी हूँ। आपने इसी दौलत की खातिर पूरी मुल्क में लड़ाई की, दुनिया में सैकड़ों को कत्ल करवा दिया, सैकड़ों बच्चे, करोड़ों बच्चे यतीम कर दिए, करोड़ों बच्चों को तूने बेवा बना दिया। सरकार अभी क्या हुआ, आप पत्थर खाओ, इसी मोती के लिए तो आपने लड़ाइयाँ लड़ी है, मैं आपको मोती दे रही हूँ, अशरफियाँ दे रही हूँ। कहा नहीं बेटी ये खाने की चीज नहीं। कहा बादशाह बता मुझे, मैंने बड़ी समझ, मैंने मालूम कर लिया 10 लाख तेरी फौज वहां बैठी है, सूर सागर के मतलब, क्या नाम तुम्हारा इसका, पाली के पास क्या कहते हैं इसका, सुमेरपुर के पास 10 लाख तेरी फौज वहां बैठी है। मैं कमजोर औरत हूं, मामूली मेरा मुल्क है, मामूली मेरी फौज है। तेरी 10 लाख फौज मेरी जेल से तुझको बचा नहीं सकी, मेरी कैद से तुझको बचा ना सकी, मेरी गिरफ्त से तुझको बचा ना सकी। मैं चाहूं तो तेरे सर के 4 टुकड़े कर दूं, तुझे बचा नहीं पाई। वही नादान बादशाह, मुझे पता कल तू उस हाकिम के सामने खड़ा होगा जिसके सामने न मेरी हकीकत है न तेरी हकीकत है न किसी और की हकीकत है। असल वही मालिक बादशाह वही है, हम सब फकीर हैं। जब खुदा के दरबार में तू खड़ा होगा, रब तुझसे पूछेगा सिकंदर तुझे मुल्क दिया, दौलत दी, इज्जत दी, बता तूने कहाँ खर्च की, तो तू खुदा को क्या जवाब देगा? कत्ल बताएगा, खून बताएगा, तलवार बताएगा। तेरी 10 लाख फौज मुझसे नहीं बचाई तो तेरी फौज अल्लाह से तुझे कौन बचाएगा? ऐसा कहा कि इसको दिमाग ठीक हो गया, सब नशा उतर गया। कहा बेटी तू सही कहती है, मैं पढ़ा लिखा हूं, दुनिया को पढ़ा दे, तू मुझे मत पढ़ा, मगर तूने मुझे सही सबक दिया आज तक किसी ने। अब मैं वादा करता हूं कि तू मुझे मारे जब भी तू मारी जाएगी, मेरी फौज तुझे छोड़ेगी नहीं, मैं दुनिया का बादशाह हूं, और तू मुझे छोड़ेगी तो मैं वादा करता हूं कि तू मेरी बेटी है, मैं तेरे पे हमला नहीं करूंगा, मैं वापस जाऊंगा। उसने कहा नहीं, मैं आपको मार के कभी कामयाब नहीं हो सकती, मुझे आपको बताना है, मगर समझाना था। अब खाना पकाया, फर्स्ट क्लास खाना खिलाया, इज्जत बख्शी, तख्तों पे बिठाया, बढ़िया घोड़ा दिया, नौकर साथ दिए कि इसको बादशाह को अपनी फौज में छोड़कर वो लेके फौज में चले गए, पहुंच गए। उसने कहा कि नहीं अब हमला नहीं करेंगे। तो फौज के बड़े बड़े कमांडरों के जवाब कहा जहां पना इतनी बड़ी हमारी फौज, हजारों मील चल के हम चाइना आए और अब आप कहते हैं वापिस चलो, तो हम यहाँ तक आने में क्या मकसद है? सब कमाई हमारी पानी फिर जाएगा। बादशाह ने कहा नादानो, एक औरत ने मुझको गिरफ्तार किया, अपनी कैद में डाला, अपनी जंजीरों में कसा, कोठरियों में बंद किया। तुम 10 लाख मुझे औरत के पंजे से नहीं बचा सके तो रब के पंजे से मुझे कौन बचाएगा? इसलिए मुझे लड़ाई नहीं करनी है, अब हमला नहीं करना है, अब मुझे दुनिया में अमन कायम करना है, सुकून पैदा करना है। लड़ाई में लड़ाई हमें नहीं करनी है, हमें अल्लाह की इबादत करनी है। चलो वापिस। अब सब वापिस पलटे। देखो इंसान लालची होता है। फिर सोचा कि ये पहाड़ कौन सा, कि चाइना, ये कौकाफ का पहाड़ है। तो बादशाह ने कहा ठहरो, अरे मैंने पढ़ा है कि इसी पहाड़ में एक चश्मा जिसको आबे हयात कहते हैं। तो हकीम बड़े बड़े थे, कहा सरकार यही पहाड़ है, दुनिया का किनारा, अब इसके आगे पानी पानी है, जमीन है ही नहीं, इसी पहाड़ में आबे हयात है।
تو ایک لالچ. دیکھو انسان کتنی نعمت دے دو تب بھی انسان کی حوث ختم نہیں ہوتی. مفتی صاحب 2 دن تو اور مل جائیں. ارے بیٹا 100 سال کی عمر ہوگی کہ نہیں 2 دن اور چاہیے. ارے اتنی عمر ہوگی کہ صاحب 2 دن اور چاہیے. انسان کی خواہش میرے بھائی کبھی پوری نہیں ہوتی. بادشاہ کہا تم رکو اب میں جاتا ہوں آب حیات پینے کے لیے. کہا پھر کہ آب حیات مل گیا اور پی لیا تو میں قیامت تک حکومت کرتا رہوں. موت آئے گی. اس پانی کی تاثیر ہے جو پی لے گا وہ کبھی مرے گا. اس کو آب حیات کہتے ہیں. اب بادشاہ چلا تو خدا کا کرم دیکھو رب ایسے لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے. سرکار خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. سلام کلام نورانی شکل کا. آپ کون؟ تو سرکار خضر نے چھپایا کہ میں اللہ کا مسافر ہوں. اللہ کا مسافر ہوں. آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا بابا میں بادشاہ ہوں. میرا نام سکندر رومی ہے. روم سے چلا ہوں کونیا سے. یہاں چائنا آیا ہزاروں میل چل کے. اس عورت کو میں نے معاف کر دیا. میں نے سنا کہ اس پہاڑ میں آب حیات کا چشمہ ہے. ابے یار تو اس پہاڑ میں رہتا ہے میری مدد کر میں دعائیں دوں گا. اگر دو قطرے اس کے پانی پی لوں گا تو زندگی بھر میں زندہ رہوں گا. اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا. تو کہا کہ چلو میں آپ کو دکھاتا میں آپ کو بتا دیتا. کہا نام تو نہیں بتاؤں گا مگر میں آپ کو پانی بتا دوں گا. کہا چلو. اب خضر علیہ السلام لے کے چلے. دیکھو میرے بھائی اللہ کی قدرتوں پہ قربان جاؤ. رب کو پہاڑ پہ گئے اور چشمے کا پانی گر رہا ہے. تم 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 آواز آ رہی ہے. تو بادشاہ نے پوچھا یہ چیز یہ فقیر سرکار خضر علیہ یہ کیا؟ ہاذا آب حیات ہاذا ماء الحیات. یہی تو آب حیات. یہ چشمہ آب حیات کا ہے جس کا پانی گر رہا ہے آواز آ رہی ہے. وہ دوسری جگہ جا رہا ہے. تو سکندر خوشی کے مارے مست ہو گیا. خوشی کے آنسو آ گئے. الحمدللہ میری اتنی رب نے مدد کی کہ مجھے دنیا کی حکومتی اور آب حیات ہو جائے. اب یہ خوش نہیں تھا اتنی چکر آ گیا. کیا آ گیا؟ چکر. بس یہ خدا کی گرفت ہے. میرے پیارے ہم چاہتے وہ نہیں ہوتا ہے. زور سے بولو. رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اب کہاں چائنا وہ کہاں روم اور کہاں چائنا. اور آب حیات کے قریب آواز گر رہی ہے. پانی کی آواز آ رہی ہے. چکر آیا گر گیا. تو سرکار خضر نے ان کو اٹھا لیا. اللہ کے نبی تھے. اٹھا کے لے کے گئے کہ تمہارا بادشاہ بے ہوش ہو گیا. آنکھیں کھولی. اپنی بیوی وہ دارا کی بیٹی تھی. دنیا کا بادشاہ اس کو فتح کیا تھا. دردانہ اور نام میں بھول گیا. ان کو کہا کہ میرا اب آخری وقت ہے. بڑے بڑے انہوں نے کہا میرے ساتھ 400 حکیم ہیں. 400 حکیم کئی عالم. ابھی علاج ہوتا ہے. وہ نبض دیکھتے رہ گئے. روح نکل گئی. انا للہ و انا الیہ. یہ ہے رب کی قدرت. نہ آپ حیات ملتا ہے نہ کوئی دولت ملتی ہے. پیا چاہے وہ سہاگن بنتی ہے. یاد رکھیے انسان نے چاہا وہ نہیں ہوا. رب نے چاہا وہ ہوا. ہمارے قصہ ابھی اس کو واپس بتاؤں گا. چلو گزر گیا. کفن پہنایا گیا اور سونے کا ایک تابوت بنایا. اس میں لاش رکھی کہ اس کو واپس لے کے چلے گئے. تو اس کی لاش کو رکھا. اب ہر آدمی آتا ہے اس کے لاش پہ تابو اس کے تابوت پہ ہاتھ رکھتا ہے. اس کی تعریف کرتا ہے. سکندر ایسا تھا بڑا بہادر تھا. دنیا کو فتح کیا. ہر آدمی بڑے بڑے عالم بڑے بڑے حکیم. اس کے بعد اس کی بیوی کا نمبر آیا. تو اس کی بیوی آئی. اس نے کہا آپ بھائیوں نے حضرات نے جو تعریف کی سب اس میں واقعی ریاکاری کی بھول تھی. سب نے مجھے خوش کرنے کے لیے آپ نے ان کی تعریف کی. دنیا جانتی بادشاہ تھا. نام بہت اچھا تھا. اس کا تعریف کی. اس میں بو تھی ریاکاری کی. آپ کیوں نہیں کہتے ہو کہ سکندر کچھ نہیں ملکہ کچھ نہیں. جو کچھ ہے وہ رب کی تعریف. جس نے دنیا کو فتح کیا وہ کچھ نہیں کر سکا. اسے کوئی لاکھوں کی فوج بچا نہیں سکی اور وہ اپنے وطن بھی پہنچ نہیں سکا. اپنی اولاد کا چہرہ بھی دیکھ نہیں سکا. اپنی جھوپڑی کا نظارہ نہیں کر سکا. تو بڑی طاقت رب کی ہے. انسان کی کوئی حقیقت نہیں. پیا چاہے وہ سہاگن ہے. ہر باپ چاہتا ہے کہ میری بچی کی مہندی سلامت رہے. یاد رکھیے باپ نے چاہا وہ نہیں ہوا. رب نے چاہا وہ. ہمارے کہنے سے مہندی سلامت نہیں رہتی ہے. پیا جس کو سلامت رکھے اس کی مہندی سلامت رکھے. اس لیے تمہاری تقریروں میں بھو تھی. کیوں نہیں کہتے ہو نہ سکندر ہے نہ دارا ہے. جو کچھ ہے وہ رب کا کرم. رب جو چاہتا وہ ہوتا. آنکھوں میں آنسو لائے. جنازہ تیار کیا اور واپس وہاں روانہ کر دیا.
تو میرے عزیز زندگی کچھ نہیں ہے، زندگی کی حقیقت کچھ نہیں ہے. ہم ایک مسافر کی طرح ہیں. میں ابھی آیا، گاڑی میں نے سامنے کھڑی کی، بیٹا ابھی نکلتے کہ میں نے گاڑی رکھنا تاکہ میں اسٹیٹ سے اترتے سیدھا پہنچوں گا، تاکہ گاڑی میں بیٹھوں گھر پہنچوں. مجھے کئی کام کرنے ہیں. یہ ان کی محبت تھی اقبال بھائی کے بچوں کی. اللہ تعالیٰ اقبال صاحب کو جنت نصیب فرمائے، ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے، ان کے بچوں کی رب غیب سے مدد فرمائے، ان کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ حضرت کی خانقاہ سے قریب تھے. ایک مرتبہ مجھے کوئی بھائی ان کے گھر پہ لے، صرف ایک مرتبہ میری اقبال صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. ان کے گھر کوئی دعوت تھی کافی زمانہ، اس کے بعد میری ملاقات، مگر ذکر میں سنتا تھا. اب ان کا بچہ آیا، بڑی محبت دیکھی تو میں نے کہا نہیں، میں کبھی جاتا نہیں ہوں باہر، لیکن آپ کے وہاں بھی چلوں گا انشاءاللہ. پالی آئے کافی زمانہ تھا، دعوتیں بہت آتی ہیں مگر مجھے وقت نہیں ملتا ہے. تو میرے عزیز یہ ایک محبت کے رشتے ہیں جو ہمیشہ نہیں رہتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں. ہماری زندگی کا رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا. تھوڑی سی زندگی اللہ نے دی ہے. بڑے بڑے آپ نے دیکھا حاجی مستان صاحب نے ان کے خلاف کئی کیس لگائے، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا جاؤ خواجہ کے ساتھ دعا کرو. میرے ان سے تعلقات تھے شاہ بانو کے کیس کے زمانے میں. ان کی بیوی، 3 بچیاں اور 2-3 کوئی ساتھ جے پور آئے. جے پور تھے راشد بھائی تھے، وہ اپنی گاڑیوں میں لے کے اجمیر آئے. ان کی بیوی بہت نیک خواجہ صاحب کے دربار میں آئی صاحب ظہر کی نماز، تاکہ لوگ نماز پڑھیں گے تو دعا کرنے کا موقع. جو نماز کھڑی ہوئی لوگ چلے گئے اور خادموں نے کہا یہ حاجی مستان کے گھر والی ہے، ان کو بٹھا دیا. اب وہ بیچاری روتی رہی، دعا کرتی رہی، اور حاجی رشتہ ٹیلی فون سے جڑا تھا. حاجی مستان نے وہاں نماز شروع کی، 4 رکعت پڑھی، پلنگ کے نیچے ان کو پسینہ آ گیا، چکر آ گیا. تو کہا چکر کیسے آیا، گھبراہٹ کیوں ہوئی؟ تو اٹھا، پلنگ پہ بیٹھا. اور ٹیلی فون اس زمانے میں یہ بیماری نہیں تھی موبائل والی، وہ تھا ڈائلز والا. نمبر گھمایا، ڈاکٹر شاہ بمبئی کا مشہور تھا. ٹیلی فون گھمایا، گھنٹی جا رہی ہے اور ریسیور حاجی مستان کے ہاتھ میں ہے. روح نکل گئی، روح زور سے بولو، یہ ٹائم لگتا ہے. یہ زندگی جس کے لیے ہم لڑیں، فساد کریں، کیا فائدہ؟ روح نکل گئی. ڈاکٹر شاہ نے فون اٹھایا، اس کے نوکر نے دیکھا کہ حاجی صاحب الٹے سو رہے، کبھی الٹے سوئے نہیں، اور ریسیور ان کے ہاتھ میں ہے. کانچ کا گیٹ تھا دروازہ، وہ دروازہ کھول کے اندر آیا، وہ ریسیور لیا، دیکھا تو حاجی مستان کے منہ سے پانی نکل، روح نکل گئی. اس کو سیدھا کر کے سلایا. ٹیلی فون کس کو کیا وہ سمجھ رہا. اتنے آواز آئی، ہلو کون؟ تو کہا صاحب میں حاجی مستان کا پیر ہوں. کہا بیٹا فون کس نے کیا؟ کہ حاجی صاحب نے کیا. تو کہا حاجی صاحب سے بات کراؤ. تو کہا حاجی صاحب جا چکے ہیں. کہا بیٹا کہاں گئے؟ کہا وہاں گئے جہاں سے پلٹ کے واپس کوئی نہیں آئے، جہاں سے پلٹ کے. یہ زندگی کہاں دولت، کہاں عزت. دنیا جس کو مانے وہ ایک لمحے بھی نہیں لگا، نہ ڈاکٹر آیا، نہ دوا لگائی، نہ انجیکشن ہوا، نہ گیلو کیپسول لیا. یہ تو بہانے حاجی صاحب کہ مفتی صاحب احمد آباد لے جاتے تو ٹھیک ہوتا، بمبئی جاتے تو بچ جاتا. یہ ہمارے دل کو خوش کرنے کا نہیں. حضرت ہم بمبئی جائیں گے، لاؤ اللہ شفا دے. مگر پیارے وقت آ گیا تو کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جب زندگی ہماری اتنی کمزور ہے بیٹا تو ہم کیوں خدا سے غافل بنیں؟ ہم نماز پڑھیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، آپ کماؤ، بزنس کرو، واپار کرو، کوئی اعتراض نہیں، مگر خدا کے لیے مسلمان بن کے رہو. یہ معمولی سی زندگی. یہ حاجی صاحب سے پوچھو پالی میں کیسے کیسے ہیرے تھے. بابو بھائی سے میرے تعلقات، جو پالی کا بڑا رئیس و بڑا بہادر ہے، وکیل شریف صاحب، ڈاکٹر اقبال، اور ہمارا ناگوری حاجی عباس وغیرہ، کیا پتہ نہیں کیا، اور میوہ فروش وغیرہ، غفور بھائی قریشی، سینکڑوں لوگ تھے. یہ آنا جانا 10 منٹ تو پالی میں رکنا فرض تھا، بغیر تو گزر نہیں سکتے تھے. سب میدان خالی ہو گیا. لیاقت صاحب دیکھو، آپ لوگ جانتے ہوں گے اس اکیلے نے 5000 کا مقابلہ کیا تھا. اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے. تھا پینٹ سوٹ والا مگر نبی کا دیوانہ. مسافر خانہ بچا ہے تو اس غازی کی قربانی کا نتیجہ ہے. بڑی بڑی باتیں ہیں یار. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی عمر میں برکتیں دے. لیکن پیارے زندگی کی کوئی حقیقت نہیں. جب اقبال صاحب کے پاس کوئی کمی تھی، پانی کی کمی تھی، دانے کی کمی تھی، خرچے کی کمی تھی، علاج کی کمی تھی، اگر چاہتے تو ان کو بچے لندن لے کے چلے جاتے، امریکہ چلے جاتے، مگر نہیں. جانے سے وقت آ گیا تو جانے سے کوئی فائدہ.
آپ کہیں رہو تو فرشتہ آئے گا، قاصد آنا ہے وہ آئے گا، اسے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ سفر کرنا ہے تو جانا ہی پڑے گا۔ کل من علیہا فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے دنیا میں، اسے ایک نہ ایک دن موت کا جام پینا ہے، سفر کرنا ہے۔ تو سفر تو سبھی کو کرنا ہے۔ جب پیارے سفر کرنا ہے تو اللہ نے جو زندگی دی اس زندگی میں آپ تیاری کرو۔ میں نے سفر کیا تب جودھ پور سے پالی کا، وہ میرا گھر، یہ میرا گھر، کئی میرے، میں چاہتا تو 50 کو فون کرتا، مگر میں نے کسی کو فون نہیں کیا، چپ چاپ مغرب پڑھ کے آیا۔ مگر آنے کے بعد میں نے شیروانی بھی نہیں اتاری، وہ بھی کیوں کہ مجھے سفر کرنا ہے۔ آپ نے کہا حضرت شیروانی اتارو، نہیں بیٹا مجھے سفر کرنا ہے۔ آپ نے کہا لیٹو کا، نہیں بیٹا مجھے، تو گاڑی کو کھڑا کیا، چپل سامنے رکھا، جبہ پہنا تاکہ دعا کریں، گاڑی میں بیٹھ، کیوں مسافر ہو، جانا ہے۔ تو میری جیسی تیاری ہے ایسی تیاری آپ کی سب کی ہونی چاہیے۔ ایک وقت آئے گا کہ اپنے سب کو جانا ہے۔ تو جب تیاری ہے تو میں نے گاڑی ہے، 2 پیسے ہیں، تیاری کر رکھی ہے، آپ بھی تیاری کرو۔ مفتی صاحب ہمیں وہاں جانا ہے جہاں سے جانے کے بعد کبھی پلٹ کے واپس نہیں آنا، گیا وہ چلا گیا، پھر واپس کبھی نہ آئے گا۔ جب اتنا لمبا سفر ہے تو لمبے سفر کی تیاری بھی لمبی ہونی چاہیے۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے یہ بندہ کن کانک غریب، تو زندگی ایسے گزار جیسے تو مسافر، کبھی سفر ختم ہو جائے، جب اس کی سا منزل آ گئی وہ ہماری منزل آ جائے۔ تو اس تھوڑی سی عمر میں ایسے کام کر کے جاؤ کہ اللہ یہاں بھی تمہیں عزت دے، قبر کے اندر بھی عزت دے، اور آخر کے اندر بھی عزت دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اقبال بھائی کی اللہ مغفرت فرمائے، ان کے بچوں کو، ان کی بچیوں کو، ان کے عزیز و اقارب کو نیک راہ چلنے کی اور اسلام کی مقدس تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محفل میں جن میرے بچوں نے، بھائیوں نے قرآن کی تلاوت کی، نعت پاک پڑھی، ذکر کیا، ہم نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو محبوب کا، اسلام کا پیغام دیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آپ بھی جو نیک بندہ ہو اس نیک بندے کے صدقے میں قبول فرمائے، اور اس کا ثواب اقبال بھائی کی روح کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بشری جو لغزشی ہوئی ان کو معاف فرما کر اپنی کریمی سے ان کو جنت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کر آگے چلیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب چونکہ میں چلوں گا اور محفل ابھی چلے گی، نعت شریف ہوگی، کچھ اور پڑھوں گا، یہ بچہ نعت شریف والا چلیے نعت شروع کر بیٹھے۔